خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے جو کتاب ہے اس کا نام ہے دی آرٹ آف ہیپینس، اے ہینڈ بک فار لیونگ۔ جی، اور اس کے مصنفین بھی ایک بہت ہی دلچسپ جوڑی ہے۔ بالکل، تقدس مآب دلائی لاما اور ایک امریکی ماہر نفسیات ہاورڈ سی کٹلر۔ اور یہ کتاب اصل میں ان دونوں کے درمیان جو لمبی گفتگویں ہوئیں ان کا نچوڑ ہے۔ ان کی شروعات ہی ایک ایسی کہانی سے ہوتی ہے جو یوں سمجھیں کہ پوری کتاب کا ایک ماحول بنا دیتی ہے۔ صحیح کہا۔ کٹلر بتاتے ہیں کہ ان کی پہلی ملاقات کہاں ہوئی، ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی کے ایک خالی باسکٹ بال لاکر روم میں۔ یہ تو بہت عجیب جگہ ہے ملاقات کے لیے، ہے نا؟ ذرا سوچیں، باہر 6000 لوگوں کا ایک بڑا ہجوم انتظار کر رہا ہے، شور ہے، اور اندر دلائی لاما بالکل سکون سے بیٹھے چائے پی رہے ہیں، جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ یہ منظر ہی اپنے آپ میں ایک سبق ہے۔ ہم تو دو لوگوں کے سامنے بات کرنے سے پہلے گھبرا جاتے ہیں۔ بالکل، اور وہ شخص ہزاروں کے ہجوم سے چند لمحے پہلے مکمل طور پہ پرسکون تھا۔ کٹلر کے لیے تو یہ بہت حیران کن تھا۔ پھر جب دلائی لاما اسٹیج پر گئے تو انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز جن الفاظ سے کیا وہ اس کتاب کی بنیاد ہے۔ جی، انہوں نے کہا، میں ہمیشہ یہ مانتا ہوں کہ ہم سب ایک جیسے ہیں، ہم سب انسان ہیں۔ ہمارا ثقافتی پس منظر، رہن سہن، مذہب یا رنگ، یہ سب چیزیں بعد میں آتی ہیں، یہ ثانوی ہیں۔ اور یہی وہ نقطہ تھا جس نے کٹلر کو یہ کتاب لکھنے پر مجبور کیا۔ اچھا، کس طرح؟ دیکھیں، ایک مغربی ڈاکٹر کے طور پر ان کا ذہن تو لوگوں کو نفسیاتی کیٹیگریز میں تقسیم کرنے کا عادی تھا۔ ظاہر ہے۔ لیکن یہاں ایک شخص کہہ رہا تھا کہ ہماری سب سے بڑی، سب سے بنیادی شناخت صرف انسان ہونا ہے۔ کٹلر بس اسی سوچ کی گہرائی میں اترنا چاہتے تھے۔ تو کٹلر کا ایک مشن تھا، ایک مغربی ڈاکٹر کے طور پر ان کا ذہن وجہ اور اثر یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ تلاش کرنے کے لیے تربیت یافتہ تھا۔ جی، وہ خوشی کا کوئی قابل عمل فارمولا چاہتے تھے، کوئی ایسا طریقہ جس سے وہ اپنے مریضوں کو بتا سکیں۔ لیکن ان کی پہلی ہی سنجیدہ گفتگو میں یوں کہیں کہ ان کی پوری سوچ کو ایک جھٹکا لگنے والا تھا۔ بالکل۔ کٹلر نے گفتگو کا آغاز ایک کیس سے کیا۔ انہوں نے ایک خاتون کی مثال دی جو اپنی زندگی میں ایسے فیصلے کر رہی تھیں جو اسے مسلسل نقصان پہنچا رہے تھے۔ وہ اپنے تعلقات خراب کر رہی تھی، اپنا کیریئر تباہ کر رہی تھی، مطلب سب کچھ۔ اور وہ جانتی تھی کہ وہ غلط کر رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آ رہی تھی۔ تو کٹلر نے دلائی لاما سے سیدھا سوال پوچھا۔ کیا پوچھا؟ انہوں نے پوچھا، کوئی شخص جان بوجھ کر اپنی زندگی کیوں تباہ کرتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ ایک ماہر نفسیات کا بہترین سوال تھا۔ وہ ایک واضح جواب کی توقع کر رہے ہوں گے، شاید بچپن کا کوئی صدمہ یا کوئی اور نفسیاتی مسئلہ۔ جی ہاں، لیکن دلائی لاما کا جواب ان کے لیے انتہائی غیر متوقع تھا۔ انہوں نے ایک لمبی خاموشی اختیار کی، پھر دھیمے سے ہنسے اور کہا، کیا کہا؟ مجھے نہیں معلوم۔ کیا؟ صرف اتنا؟ مجھے نہیں معلوم؟ جی، یہ تو کمال ہو گیا۔ آپ دنیا کے سب سے بڑے روحانی پیشوا سے زندگی کا راز پوچھیں اور وہ ہنس کر کہیں، مجھے نہیں معلوم۔ ایک مغربی ماہر نفسیات کے لیے جس کا سارا کیریئر ہی وجہ تلاش کرنے پر بنا ہو، یہ جواب تو ایک دھچکے جیسا ہوگا۔ بالکل۔ کٹلر نے خود لکھا کہ اس لمحے انہیں شدید مایوسی ہوئی۔ لیکن اس جواب میں یقیناً کوئی گہری بات چھپی ہوگی۔ بہت گہری حکمت تھی۔ دلائی لاما کا مقصد بات کو ٹالنا نہیں تھا۔ وہ یہ سمجھا رہے تھے کہ انسانی ذہن ہماری سوچ سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ اچھا۔ کسی ایک رویے کے پیچھے سینکڑوں، ہزاروں عوامل ہو سکتے ہیں جو مختلف زندگیوں، تجربات اور حالات سے جڑے ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر چیز کی ایک سادہ سی وجہ تلاش کرنے کی کوشش ہی بنیادی مسئلہ ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بعض اوقات آپ کو کبھی بھی مکمل وضاحت نہیں مل سکتی۔ درست۔ اور یہیں سے بات مغربی سوچ کی حدود کی طرف مڑ گئی۔ دلائی لاما نے نشاندہی کی کہ مغربی ذہن اس خیال پر قائم ہے کہ ہر چیز کی ایک عقلی، سمجھ میں آنے والی وجہ ہونی چاہیے۔ صحیح۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ ہم مجھے نہیں معلوم کو ایک ناکامی سمجھتے ہیں، جبکہ مشرقی فلسفے میں یہ مزید جاننے کی طرف پہلا قدم ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس کی ایک بہترین مثال بھی دی۔ وہ کون سی؟ انہوں نے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے وہ کچھ نیورو سائنسدانوں سے ملے جو دماغ پر تحقیق کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے۔ ان سائنسدانوں کا نظریہ تھا کہ ہمارے خیالات، ہمارے جذبات، سب دماغ میں ہونے والی کیمیائی تبدیلیوں کا نتیجہ ہیں۔
یعنی اگر آپ خوش ہیں تو اس کی وجہ ڈوپامین ہے، اگر دکھی ہیں تو کوئی اور کیمیکل۔ یعنی بات وہی ہے، ہر چیز کی ایک مادی وجہ ہے۔ جی، تو دلائی لاما نے ان سے ایک بہت دلچسپ سوال پوچھا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن کیا اس کا الٹ بھی ممکن ہے؟ الٹ سے کیا مراد؟ انہوں نے پوچھا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک خیال، صرف ایک سوچ، آپ کے دماغ میں کیمیائی تبدیلیوں کا ایک پورا سلسلہ شروع کر دے؟ واہ، یہ تو بہت گہرا سوال ہے۔ اس سوال پر وہ سائنسدان ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس نے جواب دیا، ہماری تحقیق کا نقطہ آغاز ہی یہ ہے کہ تمام ذہنی حالتیں دماغی کیمیا کا نتیجہ ہیں۔ تو اس نے سوال کو ایک طرح سے رد کر دیا؟ جی، دلائی لاما کے مطابق یہ ایک قسم کی ذہنی ضد ہے، اپنے ہی بنائے ہوئے دائرے سے باہر نہ نکلنے کا فیصلہ، یہ مان لینا کہ سچائی صرف اتنی ہی ہے جتنی ہم نے اب تک دریافت کی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم شاید اپنی پریشانیوں کا حل اس لیے نہیں ڈھونڈ پاتے کیونکہ ہم غلط جگہ پر ڈھونڈ رہے ہیں۔ بالکل، اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے دلائی لاما نے ایک تمثیل استعمال کی جسے کٹلر نے کمرے میں کھوئی ہوئی چیز کا نام دیا ہے۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ یہ ایک شاندار تمثیل ہے۔ دلائی لاما نے کہا، فرض کریں آپ کی کوئی چیز کھو گئی ہے اور آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اسی کمرے میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ ہر جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، میز کے نیچے، کرسی کے پیچھے، لیکن وہ نہیں مل رہی۔ آپ پریشان ہیں، لیکن آپ کمرے سے باہر جا کر نہیں دیکھیں گے کیونکہ آپ نے خود پر یہ پابندی لگا دی ہے کہ چیز کمرے میں ہی ہے۔ یعنی ہم نے خود ہی اپنے ذہن پر ایک پابندی لگا دی ہے کہ جواب یہی ملے گا اور اس سے باہر جھانکنے کو بھی تیار نہیں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ مغربی نفسیات بھی یہی کرتی ہے۔ بالکل، ان کا نقطہ یہ تھا کہ مغربی نفسیات یہ فرض کر لیتی ہے کہ انسان کے تمام مسائل، تمام خوف اور تمام عادتوں کی جڑیں صرف ایک ہی زندگی کے دائرے میں، یعنی اسی کمرے میں موجود ہیں۔ اور جب وجہ وہاں نہیں ملتی تو وہ مشکل میں پڑ جاتی ہے کیونکہ اس نے پہلے ہی طے کر لیا ہے کہ جواب کمرے میں ہی ہے۔ ایک منٹ، لیکن اس پر کٹلر نے مغربی نفسیات کا دفاع بھی تو کیا ہوگا، جیسے فرائیڈ کا لاشعور یعنی انکانشیس مائنڈ کا نظریہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ یہ ذہن کا وہ حصہ ہے جسے ہم واقف نہیں ہوتے، لیکن وہ ہمارے رویوں پر اثر ڈالتا ہے۔ تو کیا یہ کمرے کا کوئی خفیہ کونا نہیں ہے؟ بالکل، اور کٹلر نے بھی یہی دلیل دی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ہو سکتا ہے اس خاتون کے خود کو نقصان پہنچانے والے رویے کی وجہ اس کے لاشعور میں چھپا کوئی خوف ہو جس سے وہ خود بھی واقف نہ ہو۔ اور دلائی لاما کا اس پر کیا کہنا تھا؟ انہوں نے اس نظریے کو رد نہیں کیا، بلکہ در حقیقت وہ اس سے متفق تھے۔ اچھا، تو پھر دونوں نظریات میں فرق کہاں آیا؟ فرق گہرائی کا ہے۔ دلائی لاما نے کہا کہ بدھ مت میں نقوش یا امپرنٹس کا تصور موجود ہے جو مغربی لاشعور کے نظریے سے کافی ملتا جلتا ہے۔ نقوش یعنی نشانات؟ جی، اسے ایسے سمجھیں جیسے گیلی مٹی پر کوئی لکیر کھینچ دی جائے، مٹی سوکھنے کے بعد بھی وہ نشان باقی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بدھ مت کے مطابق ہمارے زندگی کے تجربات، خاص طور پر شدید جذبات والے، ہمارے ذہن پر ایسے ہی پکے نشان یا نقوش چھوڑ جاتے ہیں، اور یہ نشانات بعد میں ہمارے فیصلوں پر اثر ڈالتے ہیں، چاہے ہمیں وہ واقعہ یاد بھی نہ ہو۔ بالکل، یہاں تک تو دونوں نظریات ساتھ تھے، لیکن پھر دلائی لاما نے وہ نقطہ پیش کیا جو دونوں کے درمیان سب سے بڑا فرق ہے۔ اور وہ کیا تھا؟ بدھ مت کے مطابق یہ نقوش صرف اس زندگی کے تجربات کا نتیجہ نہیں ہوتے، تو پھر ان کا تعلق پچھلی زندگیوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں مغربی نفسیات کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ اوہ، یہ ہے وہ بڑا فرق۔ یہ وہ دروازہ ہے جو کمرے سے باہر کی طرف کھلتا ہے، لیکن مغربی سائنس اس دروازے کو مانتی ہی نہیں۔ بالکل، تو دلائی لاما کا نقطہ نظر یہ نہیں کہ مغربی نظریات غلط ہیں، بلکہ یہ کہ وہ نامکمل ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تصویر اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے جتنا ہم ایک کمرے میں قید ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ یعنی وہ مغربی نفسیات کے پیش کردہ عوامل کو قبول کرتے ہیں، لیکن ان میں مزید تہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ جی، اور وہ اپنی کمرے والی تمثیل پر واپس آئے۔ انہوں نے کہا کہ جب مغربی نفسیات کو کسی مسئلے کی وجہ نہیں ملتی تو وہ اسے لاشعور کا نام دے دیتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کمرے میں کھوئی ہوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں، وہ نہیں مل رہی، لیکن آپ پھر بھی یہی مانتے ہیں کہ وہ کمرے کے کسی اندھیرے کونے میں چھپی ہوئی ہے، کیونکہ آپ نے باہر دیکھنے کا دروازہ خود پر بند کر رکھا ہے۔ ان تمام گفتگو کے بعد تو کٹلر کا ذہن پوری طرح ہل گیا ہوگا۔
وہ خوشی کا ایک آسان فارمولا لینے گئے تھے اور انہیں کائنات کی پیچیدگیوں پر ایک لیکچر مل گیا۔ جی، اس کے بعد وہ ایک روایتی سیلف ہیلپ کتاب تو نہیں لکھ سکتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ انہیں احساس ہوا ہوگا کہ دلائی لاما کا نقطۂ نظر زندگی کے مسائل کے فوری حل پیش نہیں کرتا۔ وہ اس سے کہیں زیادہ وسیع اور گہرا ہے۔ آہستہ آہستہ کٹلر کو وہ بنیادی پیغام سمجھ آنے لگا جو دلائی لاما اپنی ہر بات میں دے رہے تھے، اور وہ پیغام تھا امید کا۔ امید؟ یہ تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ اتنی گہری فلسفیانہ باتوں کا نتیجہ صرف امید؟ کس قسم کی امید؟ یہ اس بات کی امید ہے کہ حقیقی اور دیر پا خوشی حاصل کرنا مشکل ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ اچھا۔ یہ اس یقین پر مبنی ہے کہ ہم اپنے ذہن کو تربیت دے سکتے ہیں، اپنی منفی سوچوں کو بدل سکتے ہیں اور ایک زیادہ بامقصد زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ کوئی جھوٹی تسلی نہیں ہے، بلکہ ایک عملی راستہ ہے۔ اور اس امید کی بنیاد کیا ہے؟ یہ کن اصولوں پر کھڑی ہے؟ کٹلر نے اس کتاب میں ان بنیادی عقائد کی ایک فہرست بنائی ہے جن پر دلائی لاما کے تمام طریقے مبنی ہیں۔ کیا ہے وہ؟ پہلا، تمام انسانوں کی فطری نیکی اور شرافت پر یقین۔ وہ مانتے ہیں کہ ہمارے اندر تباہی اور غصہ ہے، لیکن ہماری بنیادی فطرت اچھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، ہمدردی یعنی کمپیشن کی بے پناہ اہمیت پر یقین۔ تیسرا، مہربانی یعنی کائنڈنس کو ایک پالیسی کے طور پر اپنانے پر یقین۔ اور چوتھا، تمام جانداروں کے درمیان ایک گہرے تعلق اور مشترکہ احساس کا یقین۔ یہ باتیں سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن کیا یہ صرف مذہبی یا روحانی باتیں نہیں ہیں؟ ایک عام سیکولر انسان ان پر کیوں یقین کرے گا؟ یہی تو اس کتاب کی خوبصورتی ہے۔ کٹلر بار بار واضح کرتے ہیں کہ دلائی لاما کے نزدیک یہ عقائد کسی اندھے ایمان یا مذہبی نظریے پر مبنی نہیں۔ تو پھر کس چیز پر مبنی ہے؟ یہ ٹھوس منطق، براہ راست تجربے اور انسانی ذہن کے 2500 سال پر محیط گہرے مطالعے کا نچوڑ ہے۔ اچھا، اس کی کوئی مثال؟ جی، دلائی لاما کہتے ہیں کہ ہمدردی کوئی جذباتی کمزوری نہیں، بلکہ عقلی طور پر بہترین حکمت عملی ہے۔ حکمت عملی؟ کیسے؟ جب آپ دوسروں کے لیے ہمدردی محسوس کرتے ہیں تو آپ کا اپنا ذہنی سکون بڑھتا ہے، آپ کا خوف کم ہوتا ہے اور آپ کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے اپنے فائدے میں ہے۔ تو اگر ہم پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ کتاب ایک ماہر نفسیات کے سفر کی کہانی ہے۔ بالکل۔ کٹلر خوشی کا کوئی آسان نقشہ تلاش کرنے نکلے تھے، لیکن انہیں زندگی کے سمندر میں سفر کرنے کے لیے کتب نما مل گیا۔ بہت خوبصورت خلاصہ کیا۔ ایک ایسا طریقہ جو فوری حل کا وعدہ نہیں کرتا، لیکن ایک گہرا، پر امید اور حقیقت پسندانہ راستہ دکھاتا ہے۔ اس کتاب کا مقصد ہی یہی لگتا ہے کہ دلائی لاما کے ان گہرے خیالات کو عام انسان کے لیے قابل فہم اور قابل عمل بنایا جائے۔ جی، اسی لیے کٹلر نے جان بوجھ کر بدھ مت کے پیچیدہ فلسفے جیسے کرما یا پنرجنم کی تفصیلات کو چھوڑ دیا ہے، اور ان باتوں پر توجہ دی ہے جو ہماری روزمرہ زندگی سے براہ راست تعلق رکھتی ہیں۔ بالکل۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو بتاتی ہے کہ امید ایک انتخاب ہے اور خوشی ایک ہنر ہے، ایک ایسا ہنر جسے سیکھا جا سکتا ہے۔ اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک آخری سوچ سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ ضرور۔ اگر کوئی شخص صرف ایک امکان کے طور پر یہ سوچے کہ اس کے موجودہ مسائل کی جڑیں صرف اس کی شعوری یادداشت یا اس زندگی تک محدود نہیں بلکہ شاید اس سے بھی گہری ہو سکتی ہیں، تو مسائل کو دیکھنے اور ان کے حل تلاش کرنے کا اس کا طریقہ کار کس طرح تبدیل ہو سکتا ہے؟ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے، تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ کتاب ایک بہت بڑا ایک بہت گہرا سوال اٹھاتی ہے کہ کیا حقیقی خوشی جو ہمیشہ رہے وہ قسمت کا کھیل ہے یا اسے سیکھا جا سکتا ہے؟ کیا ہم واقعی اپنے ذہن کو خوش رہنے کے لیے تربیت دے سکتے ہیں؟ اور یہ سوال بہت اہم ہے نا؟ کیونکہ ہم سب خوشی چاہتے ہیں، لیکن اکثر اسے غلط جگہوں پر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کتاب کہتی ہے کہ خوشی کا خزانہ باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ ہمارے اپنے اندر ہے، ہمارے ذہن میں۔ تو آج ہم اسی خزانے تک پہنچنے کا نقشہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کتاب کا پہلا حصہ ہے زندگی کا مقصد، جی، اور اس کا پہلا باب ہے خوشی کا حق۔ اس کا آغاز ہی ایک بہت بنیادی خیال سے ہوتا ہے
کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی خوشی کی تلاش ہے۔ بالکل، یہ ہماری زندگی کا مرکزی نقطہ ہے۔ سننے میں تو بہت سادہ لگتا ہے، لیکن یہ مغربی سوچ سے بہت بہت مختلف ہے۔ اوہ، بہت زیادہ۔ دیکھیں، مصنف خود ایک مغربی ماہر نفسیات ہیں، اور انہیں فرائیڈ کے اس نظریے کے ساتھ تربیت دی گئی تھی کہ انسان کی خوشی تخلیق کے منصوبے میں شامل نہیں۔ مطلب خوشی کوئی حادثہ ہے، کوئی اتفاق ہے؟ جی، یہاں تک کہ انگریزی لفظ ہیپی بھی ایک پرانے لفظ ہیپ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے قسمت۔ تو دلائی لاما کا یہ کہنا کہ خوشی ایک حق ہے اور ایک قابل حصول مقصد، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ذہنی انقلاب ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مقصد ذہن کی تربیت سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ذہن سے کیا مراد ہے؟ کیا صرف ہماری سوچنے کی صلاحیت؟ نہیں، یہاں بات اس سے کہیں گہری ہے۔ تبتی زبان میں اس کے لیے لفظ سیم استعمال ہوتا ہے، جس میں آپ کی عقل، آپ کے احساسات، آپ کا دل، مطلب آپ کی پوری داخلی کیفیت شامل ہے۔ اچھا۔ اور تربیت کا طریقہ بھی بہت منطقی ہے۔ پہلے ان ذہنی کیفیات کی نشاندہی کریں جو تکلیف دیتی ہیں، جیسے غصہ، حسد، خوف۔ بالکل، اور ان کیفیات کی جو خوشی لاتی ہیں، جیسے ہمدردی، محبت، صبر۔ پھر آہستہ آہستہ تکلیف دہ کیفیات کو کم کریں اور خوشگوار کیفیات کو پروان چڑھائیں۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ خوشی کی تلاش ایک خود غرضانہ عمل نہیں کہ بس میں خوش ہو جاؤں، باقی دنیا سے مجھے کیا لینا دینا؟ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ کتاب میں ایریزونا کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ دلائی لاما ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ وہاں کی ایک صفائی کرنے والی خاتون سے اتنی گرم جوشی سے ملے کہ اگلے دن وہ اپنی ساتھیوں کو بھی لے آئی۔ اچھا۔ اور ہفتے کے آخر تک درجنوں ملازمین ان سے ملنے کے لیے قطار میں کھڑے ہوتے تھے۔ مطلب ان کی اپنی خوشی دوسروں کے لیے ہمدردی کی شکل میں باہر آ رہی تھی۔ حقیقی خوشی ہمیں جوڑتی ہے، توڑتی نہیں۔ اس کی تو سائنسی توثیق بھی موجود ہے۔ وہ فون بوتھ میں پیسے ملنے والا ایک مشہور تجربہ ہے۔ جی ہاں، ایک کلاسک تجربہ ہے۔ جن لوگوں کو اتفاقاً فون بوتھ میں ایک سکہ ملا، یعنی ان کا موڈ اچانک اچھا ہو گیا، وہ بعد میں ایک اجنبی کی مدد کرنے کے لیے زیادہ تیار تھے ان لوگوں کے مقابلے جنہیں سکہ نہیں ملا تھا۔ تو جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم زیادہ فیاض اور مددگار ہو جاتے ہیں۔ بالکل، خوشی ہمیں خود غرض نہیں بناتی، بلکہ ایک طرح سے بہتر انسان بناتی ہے۔ چلیں، یہ تو ہو گیا باب 1۔ اب آتے ہیں باب 2 پر، خوشی کے ذرائع۔ تو اگر خوشی ہمارا مقصد ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ آتی کہاں سے ہے؟ اور یہ باب اسی عام فہمی کو چیلنج کرتا ہے کہ خوشی باہر کی چیزوں سے آتی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ خوشی کا انحصار بیرونی حالات سے زیادہ ہماری اپنی ذہنی حالت پر ہوتا ہے۔ اس میں 2 دوستوں کی کہانیاں ہیں نا، ایک جسے اسٹاک آپشن سے لاکھوں ڈالر ملے، جی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ کچھ عرصے بعد سب کچھ معمول پر آ گیا اور وہ پہلے سے زیادہ خوش نہیں ہوئی۔ اور دوسرا دوست جسے HIV کی تشخیص ہوئی، یہ تو بہت حیران کن بات ہے۔ یعنی ایک شخص کو جان لیوا بیماری ہوتی ہے اور وہ پہلے سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس نے بتایا کہ بیماری کی تشخیص کے بعد اس نے زندگی کی حقیقی قدر کرنا سیکھ لیا۔ اس نے ان چیزوں پر توجہ دینا شروع کر دی جو واقعی اہم تھیں، دوست، رشتے، ہر دن کی خوبصورتی۔ تو یہ کہانیاں نفسیات کے ایک تصور، ایڈیپٹیشن کو واضح کرتی ہیں۔ جی، اڈیپٹیشن، یعنی انسان ہر طرح کے حالات کا عادی ہو جاتا ہے، چاہے کچھ بہت اچھا ہو یا بہت برا۔ کچھ عرصے بعد ہماری خوشی کا لیول اپنی ایک بیس لائن پر واپس آ جاتا ہے۔ لاٹری جیتنے والوں اور سنگین حادثات کے شکار افراد کی تحقیق میں بھی یہی دیکھا گیا ہے۔ بالکل، دونوں گروہ کچھ عرصے بعد اپنی پرانی خوشی کی سطح پر واپس آ جاتے ہیں۔ تو اگر پیسہ اور حالات ہمیں مستقل خوشی نہیں دیتے تو پھر ہماری خوشی کو کنٹرول کیا چیز کرتی ہے؟ کتاب کے مطابق ایک بہت بڑا عنصر ہے ہمارا موازنہ کرنے والا ذہن، the comparing mind۔ ہم لاشعوری طور پر ہر وقت اپنی موجودہ صورتحال کا موازنہ 2 چیزوں سے کرتے ہیں، ایک تو ماضی سے، اور دوسرا جو شاید زیادہ خطرناک ہے، دوسرے لوگوں سے۔ جی، یہ موازنہ کرنے والی بات تو بہت جانی پہچانی لگتی ہے، خاص طور پر آج کل سوشل میڈیا کے دور میں۔ بالکل، جہاں ہر کوئی اپنی زندگی کی بہترین جھلکیاں دکھا رہا ہوتا ہے۔ ایک پول ہے کہ امیر آدمی وہ ہے جس کی آمدنی اس کی بیوی کے بہنوئی سے صرف $100 زیادہ ہو۔ جی
ہم ہمیشہ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ سکتے ہیں جس کے پاس ہم سے زیادہ ہو، اور یہ مسلسل موازنہ حسد، مایوسی اور ناخوشی کو جنم دیتا ہے۔ لیکن کیا اس کا کوئی مثبت استعمال بھی ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہاں، کتاب بتاتی ہے کہ جب ہم خود سے کم خوش قسمت لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں یا تصور کرتے ہیں کہ حالات کتنے برے ہو سکتے تھے، تو ہماری اپنی زندگی سے اطمینان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ شکر گزاری پیدا کرنے کا ایک عملی طریقہ ہے۔ بالکل۔ اسی سے جڑی ہوئی بات ہے اندرونی اطمینان کی، خواہشات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ جی، دلائی لاما 2 قسم کی خواہشات میں فرق کرتے ہیں۔ ایک مثبت خواہش ہے، جیسے خوشی کی خواہش، یہ اچھی ہے۔ دوسری غیر معقول خواہش ہے، جو لالچ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ وہ سپر مارکیٹ کا ایک واقعہ سناتے ہیں نا؟ جی، کہ انہیں بہت سی چیزیں خریدنے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن پھر وہ خود سے ایک سادہ سا سوال پوچھتے ہیں، کیا مجھے واقعی اس کی ضرورت ہے؟ اور جواب اکثر نہیں ہوتا ہے۔ بالکل، کیونکہ لالچ کا حقیقی علاج قناعت ہے۔ اطمینان حاصل کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں، یا تو ہر وہ چیز حاصل کر لیں جو آپ چاہتے ہیں، جو کہ ناممکن ہے، یا پھر جو آپ کے پاس ہے اسی کی قدر کریں اور اسی کو چاہیں۔ اس میں کرسٹوفر ریف کی مثال بہت متاثر کن ہے۔ جی، کہ مکمل طور پر مفلوج ہونے کے بعد انہوں نے اپنی توجہ اس پر مرکوز کی جو ان کے پاس بچا تھا، یعنی ان کا ذہن، نہ کہ اس پر جو وہ کھو چکے تھے۔ اسی باب میں ایک اور اہم فرق واضح کیا گیا ہے، خوشی بمقابلہ لذت، ہیپینس ورسز پلیزر۔ جی، اور یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو ہم کرتے ہیں۔ ہم اکثر ان دونوں کو ایک ہی چیز سمجھ لیتے ہیں۔ لذت تو حسیاتی ہوتی ہے، جسمانی ہوتی ہے اور عارضی ہوتی ہے، جیسے اچھا کھانا۔ بالکل، جبکہ حقیقی خوشی ایک گہری پائیدار کیفیت ہے جس کا تعلق دل اور دماغ سے ہوتا ہے۔ کتاب میں حیدر کی کہانی ہے جسے ایک ایسے شہر میں نوکری کی پیشکش ہوئی جہاں رہنا اسے لذت دیتا، لیکن کام اسے خوشی نہ دیتا۔ اور اس نے خود سے صرف ایک سوال پوچھا کہ کیا یہ مجھے حقیقی خوشی دے گا، اور اس سے اس کا فیصلہ آسان ہو گیا۔ صحیح، تو یہ تو ہو گیا باب 2۔ اب آتے ہیں باب 3 پر، خوشی کے لیے ذہن کی تربیت۔ تو اگر خوشی باہر کی چیزوں سے نہیں ملتی اور ہمارا اپنا ذہن ہی اس کا ذمہ دار ہے، تو یہ تو ایک طرح سے اچھی خبر بھی ہے اور بری بھی۔ بری اس لیے کہ ہم کسی اور کو الزام نہیں دے سکتے، اور اچھی اس لیے کہ کنٹرول ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ بالکل، اور یہیں سے کتاب کا سب سے عملی حصہ شروع ہوتا ہے۔ ہمارے پاس خوشی حاصل کرنے کا سب سے طاقتور آلہ پہلے سے ہی موجود ہے، ہمارا اپنا ذہن۔ اور دلائی لاما کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اپنے ذہن میں آنے والے خیالات اور احساسات کا تجزیہ کریں اور انہیں 2 قسموں میں تقسیم کریں، مفید اور نقصان دہ۔ یعنی ایک طرح سے اپنے ذہن کا اندرونی آڈٹ کرنا۔ بالکل، پھر مفید خیالات جیسے ہمدردی، صبر کو شعوری طور پر پروان چڑھائیں، اور نقصان دہ خیالات جیسے غصہ، نفرت کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: سیکھنا، تجزیہ کرنا اور پھر ایک پختہ عزم۔ جی، کتاب میں مصنف نے دلائی لاما سے پوچھا کہ ایک نفسیاتی طور پر صحت مند شخص کی تعریف کیا ہے، اور ان کا جواب بہت غیر متوقع تھا۔ جی، انہوں نے کوئی پیچیدہ نفسیاتی اصطلاح استعمال نہیں کی، بلکہ کہا ایک ہمدرد، گرمجوش اور مہربان شخص۔ کیوں؟ ہمارے اندر سے خوف اور عدم تحفظ کو ختم کرتی ہیں اور دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلقات کو آسان بناتی ہیں، جو کہ خوشی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لیکن کیا ہم واقعی بدل سکتے ہیں؟ کیا ہمارا دماغ اتنا لچکدار ہے؟ اور یہاں جدید سائنس دلائی لاما کی ہزاروں سال پرانی دانش کی تصدیق کرتی ہے۔ دماغ کی پلاسٹسٹی کا تصور۔ پلاسٹسٹی؟ جی، یہ تصور بتاتا ہے کہ ہمارا دماغ ایک جامد عضو نہیں ہے، یہ پتھر پر لکیر نہیں ہے۔ نئے تجربات، نئی سوچ اور مشق کے جواب میں یہ اپنی وائرنگ کو، اپنے کنیکشنز کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اس میں ایک تجربے کا بھی ذکر ہے نا؟ جی، فنگر ٹیپنگ والا تجربہ۔ جب لوگوں نے کچھ ہفتوں تک انگلیوں کی ایک سادہ ورزش کی تو MRI اسکین سے پتہ چلا کہ ان کے دماغ کا وہ حصہ جو اس کام کو کنٹرول کرتا تھا وہ بڑا ہو گیا تھا۔ یہ تو حیرت انگیز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس طرح ہم ورزش سے اپنے پٹھے بنا سکتے ہیں، اسی طرح ذہنی مشق سے ہم ہمدردی اور خوشی کے پٹھے بھی بنا سکتے ہیں۔
بالकुल यही मतलब है। लेकिन किताब में एक बहुत गहरा सवाल उठाया गया है वो क्या? कि अगर गुस्सा और नफरत जैसे जज्बात इतने ही तकलीफदेह हैं, तो हम कुदरती तौर पर उनसे क्यों नहीं बचते? जैसे हम आग में हाथ डालने से बचते हैं, ये सबक हमें फौरन क्यों नहीं मिल जाता? ये वाकई एक अहम सवाल है। दलाई लामा का जवाब ये है कि इंसानी इल्म आग से जलने जैसे सादा तजर्बात से ज्यादा पेचीदा है। हमें अपने आमाल के तवील मुद्दती और कलील मुद्दती दोनों नताइज का अंदाजा लगाने की सलाहियत चाहिए, और ये सलाहियत सिर्फ सीखने और तरबियत से आती है। अच्छा। उनके मुताबिक इल्म का सही इस्तेमाल सिर्फ होशियार बनना नहीं, बल्कि एक अच्छा और मेहरबान दिल पैदा करना है। तो इस सब की बुनियाद ये ख्याल है कि हम बुनियादी तौर पर अच्छे हैं। जी। और यही हमें किताब के चौथे बाब पर लाता है, अपनी फितरी खुशी की हालत को बहाल करना। यहाँ दलाई लामा का बुनियादी अकीदा ये है कि इंसान की फितरत बुनियादी तौर पर नर्म और हमदर्द है। बिल्कुल, और वो इसके लिए कई सबूत भी पेश करते हैं। पहला, पैदाइश के वक्त माँ की मोहब्बत और शफकत की जरूरत, उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। सही। दूसरा, हमारा अपना जिस्मानी ढांचा, पुरसुकून और मोहब्बत भरे जज्बात हमारी सेहत पर अच्छा असर डालते हैं, जबकि गुस्सा और तनाव हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमारा जिस्म नर्म जज्बात के लिए बना है? जी। तो फिर दुनिया में इतनी नफरत, इतनी जंगें और तनाज़ुआत क्यों हैं? दलाई लामा के मुताबिक ये इंसान की बुरी फितरत की वजह से नहीं, बल्कि उसकी गैर मुतवाजिन जहानत के गलत इस्तेमाल की वजह से है। यानी जब हमारी जहानत हमदर्दी के साथ मुतवाजिन नहीं होती, तो वो तबाही का बाइस बनती है। और अब तो साइंस भी यही कह रही है। कमाल की बात यही है, 1986 में दुनिया के 20 आला साइंसदानों ने सीवीएल स्टेटमेंट ऑन वायलेंस जारी किया, जिसमें उन्होंने नतीजा अख्ज़ किया कि तशद्दुद जिनियाती तौर पर इंसान में प्रोग्राम शुदा नहीं है। ये कोई हयातियाती मजबूरी नहीं है। किताब में ज़बान सीखने की बहुत अच्छी मिसाल दी गई है इसको समझाने के लिए। ज़बान सीखने की सलाहियत पैदाइशी तौर पर मौजूद होती है, और सही माहौल मिलने पर वो नशोनुमा पाती है। उसी तरह हम सब में हमदर्दी का बीज मौजूद है। अगर उसे सही हालात मिलें तो वो परवान चढ़ सकता है। बिल्कुल, हमें जारहियत सीखनी पड़ती है, जबकि हमदर्दी हमारी फितरत का हिस्सा है। वाह! तो आज की पूरी गुफ्तगू का निचोड़ ये है कि खुशी कोई इत्तेफाकी, कोई पुरस्कार चीज नहीं है। ये एक ज़हनी हालत है, एक महारत है जिसे सीखा जा सकता है। जी, और इसका इन्हिसार इस बात पर नहीं कि हमारे साथ क्या होता है, बल्कि इस बात पर है कि जो होता है हम उस पर रद्द अमल कैसे देते हैं। ये बाहर से नहीं, अंदर से आती है। बिल्कुल, और इस हिस्से का इख्तिताम दलाई लामा के इन अल्फाज से होता है, जो पूरी गुफ्तगू को समेट देते हैं। वो कहते हैं, वक्त का सही इस्तेमाल ये है, अगर आप कर सकते हैं तो दूसरे लोगों की खिदमत करें, अगर नहीं तो कम से कम उन्हें नुकसान पहुंचाने से गुरेज करें। इससे सादा और गहरा खुलासा शायद ही मुमकिन हो। तो सामईन के लिए एक आखिरी सोच छोड़ते हैं। अगर ये सच है कि हमारी बुनियादी फितरत वाकई नर्म और हमदर्द है, तो आज हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पैदा होने वाली किसी मायूसी या गुस्से के लम्हे में अपनी इस बुनियादी फितरत के साथ हम आहंग होने के लिए कौन सा एक छोटा सा शऊरी कदम उठा सकते हैं? हम हिस्सा 2 से शुरू कर रहे हैं, जिसका उन्वान है इंसानी गर्मजोशी और हमदर्दी। जी, ये हिस्सा हमदर्दी के फ़लसफ़े से निकलकर इसे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हमारे रिश्तों और हमारी ज़हनी सेहत से जोड़ता है। ये बताता है कि हमदर्दी सिर्फ एक अच्छा जज्बा नहीं, बल्कि खुश रहने की एक, आप कह सकते हैं कि एक अमली हिकमत अमली है। ठीक है, तो आइए इसमें गोता लगाते हैं। बाब 5, कुर्बत का एक नया मॉडल। ये बाब एक ऐसे सवाल से शुरू होता है जो बज़ाहिर बहुत सादा है, लेकिन उसका जवाब बहुत गहरा है। मुसन्निफ, जो एक साइकाइट्रिस्ट है, वो दलाई लामा से पूछते हैं, क्या आप कभी तन्हा महसूस करते हैं? और जब मैंने उनका जवाब पढ़ा तो मैं सच में हैरान रह गया। सिर्फ एक लफ्ज, नहीं। हाँ, नहीं। मेरा पहला ख्याल था कि ये कैसे मुमकिन है? क्या ये कोई रूहानी सुपर पावर है या कोई ऐसी चीज जो हम सब सीख सकते हैं? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग, चाहे वो कितने ही कामयाब या मकबूल क्यों ना हो, कभी ना कभी तन्हाई का शिकार जरूर होते हैं। बिल्कुल, और यही मुसन्निफ का भी रद्द अमल था। दलाई लामा ने जो वजह बताई वो बहुत दिलचस्प है।
انہوں نے کہا کہ وہ کبھی تنہا محسوس نہیں کرتے کیونکہ وہ ہر انسان سے ملتے وقت ایک مثبت رویہ رکھتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ شخص میرے بارے میں کیا سوچے گا یا کیا یہ مجھے پسند کرے گا، بلکہ وہ خود آگے بڑھ کر ایک تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ خوف کی عدم موجودگی ہے جو انہیں دوسروں کے لیے کھلا رکھتی ہے۔ لیکن کیا یہ ایک عام انسان کے لیے حقیقت پسند آنا ہے؟ مطلب میں کسی دوست سے تو تعلق محسوس کر سکتا ہوں، لیکن بس میں سفر کرتے ہوئے ایک اجنبی سے یہ ایک بہت بڑی چھلانگ لگتی ہے۔ کتاب اس فاصلے کو کم کرنے کا کوئی طریقہ بتاتی ہے؟ ہاں بالکل، اور یہ ہمیں باب کے اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے، خود انحصاری کا وہم۔ دلائی لاما کا کہنا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے پر اس طرح انحصار کرتے ہیں جس کا ہمیں احساس تک نہیں۔ مغربی ثقافت میں جہاں سیلف میڈ ہونے کو بہت بڑی کامیابی سمجھا جاتا ہے، یہ خیال تھوڑا عجیب لگ سکتا ہے۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں کہ مجھے بھی یہ خیال شروع میں ہضم نہیں ہوا۔ ہمیں تو بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو، کسی پر انحصار نہ کرو۔ لیکن پھر مصنف نے ایک مثال دی جس نے میرا نظریہ بدل دیا۔ وہ اپنی قمیض والی مثال ہے نا؟ جی وہی، جہاں انہیں اچانک احساس ہوتا ہے کہ جو قمیض وہ پہنے ہوئے ہیں اسے بنانے میں سینکڑوں لوگ شامل تھے۔ کپاس اگانے والے کسان، دھاگا بنانے والے مزدور، کپڑا رنگنے والے، اسے سینے والے درزی، اور پھر اسے دکان تک پہنچانے والے ڈرائیور۔ جب آپ اس طرح سوچتے ہیں تو خود انحصاری کا خیال ایک مذاق لگتا ہے۔ ہم ایک بہت بڑے انسانی جال کا حصہ ہیں۔ صحیح، اور یہ احساس تنہائی کو کم کرتا ہے۔ یہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ ہر لمحہ دوسروں کی محنت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے مصنف قربت یعنی انٹیمیسی کے تصور کو چیلنج کرتے ہیں۔ انہوں نے دلائی لاما سے پوچھا کہ کیا انہیں کبھی کسی ایک خاص شخص کے ساتھ گہری قربت کی کمی محسوس ہوئی جسے مغرب میں سول میٹ کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور بات پھر ان کا جواب روایتی سوچ سے بالکل مختلف تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ وہ اپنے گہرے احساسات صرف کسی ایک شخص تک محدود نہیں رکھتے۔ وہ اپنی ماں، اپنے استاذہ، یہاں تک کہ اپنے باورچی خانے کے عملے اور صفائی کرنے والے شخص کے ساتھ بھی وہی گہرا تعلق محسوس کر سکتے ہیں۔ تو یہ قربت کا ایک بالکل نیا ماڈل ہے۔ جی، جو ایک شخص پر انحصار کرنے کے بجائے بہت سے لوگوں کے ساتھ حقیقی تعلقات استوار کرنے پر زور دیتا ہے۔ تو اگر تنہائی کا جواب کسی ایک خاص شخص کو ڈھونڈنا نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کے ساتھ وسیع پیمانے پر جڑنا ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ تعلق کیسے بنائیں، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جنہیں ہم شاید پسند بھی نہیں کرتے۔ میرے خیال میں اگلا باب اسی عملی سوال کا جواب دیتا ہے۔ بالکل، باب 5 ہمیں بتاتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، اور اب باب 6 بتائے گا کہ اس کا حل کیا ہے۔ باب 6، دوسروں سے اپنے تعلق کو گہرا کرنا۔ اس باب کا آغاز ایک بہت ہی ڈرامائی منظر سے ہوتا ہے۔ مصنف ایک بہت امیر، بظاہر مغرور جوڑے کو دیکھتے ہیں جو دلائی لاما سے ملاقات کے بعد باہر نکلتا ہے، اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور ان کے رویے میں ایک ناقابل یقین نرمی آ چکی ہوتی ہے۔ تو مصنف جو ایک سائنسدان ہے یہ دیکھ کر فوراً پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کیسے کرتے ہیں، اس کا فارمولا کیا ہے؟ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس تبدیلی کے پیچھے کون سی تکنیک ہے۔ لیکن دلائی لاما کا جواب بہت خوبصورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ایک فارمولا نہیں، یہ ایک مزیدار کھانا پکانے جیسا ہے جس میں بہت سی چیزیں صحیح مقدار میں شامل ہوتی ہیں۔ اچھا، لیکن وہ ایک بنیادی جوس ضرور بتاتے ہیں، ہمدردی۔ اور یہاں ہمدردی سے مراد صرف کسی پر رحم کھانا یا افسوس کرنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے خود کو دوسرے شخص کی جگہ پر رکھ کر اس کے تجربے اور احساسات کو سمجھنے کی حقیقی کوشش کرنا۔ انہوں نے ایک قصاب کی مثال دی کہ شاید وہ جانور کے درد کو نہ سمجھ سکے، لیکن اگر وہ تصور کرے کہ اس کے اپنے پالتو کتے کو ویسی ہی تکلیف ہو رہی ہے تو شاید اس کے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور اس کا سب سے عملی طریقہ جو مجھے بہت پسند آیا یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی سے ملیں تو ان چیزوں پر توجہ مرکوز کریں جو آپ میں مشترک ہیں، نہ کہ ان پر جو مختلف ہیں۔ آج کی پولرائز دنیا میں یہ مشورہ بہت قیمتی ہے۔ بالکل، ہم سب کے پاس ایک جسم ہے، ایک دماغ ہے، ہم سب خوش رہنا چاہتے ہیں اور دکھ سے بچنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک آفاقی سچائی ہے جو ہمیں فوری طور پر جوڑ دیتی ہے، چاہے ہمارے سیاسی یا مذہبی عقائد کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہوں۔ اور کتاب میں اس کے 2 بہترین مثالیں بھی ہیں۔
پہلی ایک جرمن مصنف کی جسے ہمارا رائٹر شروع میں بہت مغرور سمجھتا ہے، لیکن جب اسے اس شخص کے مشکل ماضی کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے خاندان نے نازیوں کے ہاتھوں کتنی اذیتیں جھیلیں اور اس کے بچے بھی شدید معذور تھے، تو اس کا سارا غصہ ہمدردی میں بدل جاتا ہے اور وہ دوست بن جاتے ہیں۔ اور دوسری مثال دہلی کے ایک ٹیکسی ڈرائیور کی ہے جو انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ مصنف کو شدید غصہ آتا ہے، لیکن ان کی دوست انہیں دلائی لاما کی بات یاد دلاتی ہے اور کہتی ہے اس کے نقطۂ نظر سے سوچنے کی کوشش کرو۔ ہاں، شاید وہ غریب ہے، شاید اس کے بچے بھوکے ہیں، یہ سوچ اس کے عمل کو جائز تو نہیں ٹھہراتی، لیکن یہ غصے کی شدت کو کم کر کے صورتحال کو بہتر طریقے سے سنبھالنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ سب باتیں ہمیں رشتوں کے اگلے حصے کی طرف لے جاتی ہے، خاص طور پر شادی کے تعلق میں۔ دلائی لاما کا مشورہ بہت عملی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی رشتے میں مسئلے آنے پر اس کی بنیاد کو دیکھنا چاہیے۔ جی، انہوں نے 2 قسم کے رشتوں کا ذکر کیا، ایک وہ جو صرف ظاہری چیزوں پر مبنی ہو، جیسے دولت، طاقت یا صرف جسمانی کشش۔ وہ اسے برف پر بنے گھر سے تشبیہ دیتے ہیں جو دھوپ نکلتے ہی پگھل جاتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا رشتہ وہ ہے جس کی بنیاد حقیقی انسانی احساس، عزت، مہربانی اور ایک دوسرے کو سمجھنے پر ہو۔ یہ زیادہ پائیدار ہوتا ہے۔ لیکن پھر وہ رومانوی محبت کے بارے میں ایک ایسی بات کہتے ہیں جو بہت سے لوگوں کو چونکا سکتی ہے۔ اچھا۔ وہ مغربی ثقافت میں رومانوی محبت کے تصور کو ایک خیالی دنیا قرار دیتے ہیں جو آخرکار مایوسی کا باعث بنتی ہے۔ یہ ایک بہت سخت تبصرہ ہے۔ کیا کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ رومانوی محبت بری چیز ہے؟ مطلب ہماری پوری ثقافت، فلمیں، گانے، کہانیاں اسی پر تو کھڑی ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ کتاب یہ نہیں کہہ رہی کہ محبت یا کشش بری ہے، بلکہ یہ کہہ رہی ہے کہ جب ہم اسے اپنی خوشی کی واحد بنیاد بنا لیتے ہیں تو مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ مصنف اپنے ایک مریض ڈیوڈ کی مثال دیتا ہے جو محبت میں ہوتا تو آسمان پر اڑتا، لیکن رشتہ ٹوٹتے ہی شدید ڈپریشن میں چلا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خوشی کی بنیاد بہت غیر مستحکم تھی۔ یہ ایک نشے کی طرح تھی جو اترنے پر شدید تکلیف دیتی ہے۔ دلائی لاما کا زور اس بات پر ہے کہ حقیقی اور پائیدار تعلق کی بنیاد باہمی احترام اور گہری ہمدردی پر ہونی چاہیے، نہ کہ صرف ایک عارضی اور شدید جذبے پر۔ تو تعلقات کی بنیاد ہمدردی پر ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص قدرتی طور پر ہمدرد نہ ہو تو کیا ہوگا؟ یا اگر کسی کو لگے کہ دوسروں کا دکھ اپنے سر لینا ایک بوجھ ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ آخری باب اسی سوال کا جواب دیتا ہے کہ آخر ہمدردی اتنی ضروری ہے کیوں؟ بالکل، آخری باب اس پوری بحث کو سمیٹتا ہے اور ہمدردی کی قدر اور اس کے حقیقی فوائد پر بات کرتا ہے۔ باب 7، ہمدردی کی قدر اور فوائد۔ یہاں دلائی لاما ہمدردی کی 2 اقسام میں فرق کرتے ہیں، اور یہ فرق بہت اہم ہے۔ پہلی قسم وہ ہے جو لگاؤ یعنی اٹیچمنٹ پر مبنی ہو۔ یہ ہمارے دوستوں اور خاندان کے لیے ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ غیر مستحکم ہوتی ہے۔ اگر آپ کا دوست آپ کا دل دکھائے تو آپ کی محبت آسانی سے غصے یا نفرت میں بدل سکتی ہے۔ جبکہ دوسری قسم حقیقی ہمدردی ہے۔ یہ اس بنیادی احساس پر مبنی ہے کہ تمام جاندار مخلوقات بالکل میری طرح خوش رہنا چاہتی ہیں اور تکلیف سے بچنا چاہتی ہیں۔ یہ ہمدردی زیادہ مضبوط اور غیر جانبدار ہوتی ہے کیونکہ یہ کسی خاص شخص سے نہیں بلکہ ایک آفاقی اصول سے جڑی ہوتی ہے۔ اس پر مصنف ایک بہت اہم سوال اٹھاتا ہے، ہم دوسروں کا دکھ کیوں اٹھائیں؟ ہماری اپنی زندگیاں پہلے ہی مشکلات سے بھری ہیں۔ جی، اور یہ وہ سوال ہے جو کمپیشن فٹیگ یا ہمدردی کی تھکاوٹ کے تصور سے جڑا ہے، جہاں ڈاکٹرز یا نرسیں دوسروں کی تکلیف دیکھ دیکھ کر خود ذہنی طور پر تھک جاتی ہیں۔ اور کتاب اس کا بہت اچھا جواب دیتی ہے۔ دلائی لاما وضاحت کرتے ہیں کہ جب آپ حقیقی ہمدردی کے ساتھ کسی کا دکھ بانٹتے ہیں تو یہ آپ کو بے بس یا کمزور نہیں کرتا، بلکہ یہ آپ کو ایک مقصد اور ہمت دیتا ہے۔ انہوں نے ایک کھلاڑی کی مثال دی جو تربیت کے دوران شدید تکلیف برداشت کرتا ہے، لیکن وہ اسے خوشی سے کرتا ہے کیونکہ اس کی نظریں ایک بڑے مقصد یعنی جیتنے پر ہوتی ہیں۔ بالکل۔ اسی طرح ہمدردی کا مقصد دوسروں کی مدد کرنا ہے، اور یہ مقصد ہمیں طاقت دیتا ہے۔ پھر مصنف ایک امیر بزنس مین کی مثال دیتا ہے جو کہتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے اور میں ہمدردی کے بغیر بھی بہت خوش ہوں۔
یہ بھی ایک عام دلیل ہے کہ کامیابی کے لیے تھوڑا بہت بے رحم ہونا پڑتا ہے۔ دلائی لاما کا جواب تھا کہ ایسی خوشی بہت سطحی ہوتی ہے، یہ اچھے وقت میں تو قائم رہتی ہے لیکن مشکل وقت میں بکھر جاتی ہے۔ انہوں نے اسٹالن جیسی تاریخ کی بے رحم شخصیات کی مثال دی جو بے پناہ طاقت کے باوجود ہمیشہ خوف، شک اور عدم تحفظ کی زندگی گزارتے تھے۔ واقعی اسٹالن کو اپنے قریبی ساتھیوں پر بھی بھروسہ نہیں تھا اور وہ ہر وقت ایک انجانے خوف میں مبتلا رہتا تھا۔ اس کے برعکس ہمدردی آپ کو اندرونی طاقت اور ذہنی سکون دیتی ہے۔ اور اب تو سائنس بھی اس بات کی تصدیق کر رہی ہے۔ جی، کتاب میں کئی تحقیقی حوالوں کا ذکر ہے جو بتاتے ہیں کہ ہمدردی اور دوسروں کی مدد کرنے سے ہمارا مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے، ہماری عمر لمبی ہوتی ہے اور ہماری ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک کلاسک تحقیق میں جب طلباء کو مدر ٹریسا کی زندگی پر مبنی ایک فلم دکھائی گئی تو ان کے جسم میں انفیکشن سے لڑنے والے اینٹی باڈیز کی سطح فوری طور پر بڑھ گئی۔ یہ حیران کن ہے۔ بہت زیادہ۔ تو یہ صرف ایک فلسفیانہ یا اخلاقی معاملہ نہیں ہے بلکہ ہماری اپنی جسمانی اور ذہنی فلاح و بہبود کا معاملہ بھی ہے۔ آخر میں اس باب میں ہمدردی پیدا کرنے کے لیے ایک بہت ہی سادہ 5 منٹ کی مراقبے کی مشق دی گئی ہے۔ جی، اور یہ بہت عملی ہے۔ آپ صرف آنکھیں بند کر کے کسی ایسے شخص کا تصور کریں جو تکلیف میں ہے، اس کے درد کو محسوس کرنے کی کوشش کریں، پھر یہ تسلیم کریں کہ آپ بھی ایسی ہی تکالیف سے گزرتے ہیں، اور آخر میں اس کی مدد کرنے کا ایک پختہ ارادہ کریں۔ یہ چھوٹی سی مشق آہستہ آہستہ ہمارے دماغ کو ہمدردی کے لیے ٹریننگ دیتی ہے۔ آج ہم نے تنہائی کے احساس سے سفر شروع کیا اور قربت کی ایک نئی تاریخ دریافت کی، اور آخرکار ہمدردی کی عملی طاقت کو سمجھا۔ یہ صرف دوسروں کے لیے اچھا ہونے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ بالکل۔ اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ ہماری خوشی اور ہمارے تعلقات کی کوالٹی کا انحصار بیرونی حالات پر کم اور ہماری اندرونی کیفیت پر زیادہ ہے، اور ہمدردی وہ چابی ہے جو ہمیں اپنے اندر کی اس طاقت کو کھولنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ کنٹرول واپس اپنے ہاتھ میں لینے جیسا ہے۔ اور ہم آج کی گفتگو اس ایک سوال پر ختم کرنا چاہیں گے۔ جی، اس مواد سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید محبت، کامیابی اور خود انحصاری کے بارے میں ہمارے بہت سے جدید نظریات ہی اس تنہائی کی وجہ ہیں جس سے ہم بھاگ رہے ہیں۔ اگر ہم ان میں سے صرف ایک خیال پر عمل کریں، مثلاً کل جب ہم کسی اجنبی سے ملیں، چاہے وہ دکاندار ہو یا کوئی کولیگ، اور اسے صرف ایک لمحے کے لیے اپنی مشترکہ انسانیت کی نظر سے دیکھیں، تو ہماری کون سی ایک بات چیت بدل سکتی ہے؟ ہمارے پاس کتاب کا حصہ سوم ہے جس کا عنوان ہی دکھ کی تبدیلی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب ہمیں اس مشکل سفر پر کیسے لے کر چلتی ہے۔ تو یہ جو حصہ سوم ہے، دکھ کی تبدیلی، جی، یہ ایک بہت ہی عام سوچ کو چیلنج کرتا ہے نا، کہ ہمیں ہر حال میں تکلیف سے بھاگنا چاہیے۔ بالکل۔ یہ کتاب کہتی ہے نہیں، بھاگو مت، اس کا سامنا کرو۔ اور یہ حصہ ہمیں عملی طریقے بتاتا ہے کہ کس طرح ہم اپنی تکلیف کو ایک ایسی طاقت میں بدل سکتے ہیں جو ہمیں توڑنے کے بجائے جوڑتی ہے۔ اچھا، اور یہ صرف فلسفہ تو نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس میں قدیم کہانیوں کی حکمت ہے، جدید نفسیات ہے، اور دلائی لاما کے ذاتی تجربات بھی شامل ہیں۔ تو یہ تھیوری اور پریکٹس کا ایک امتزاج ہے۔ چلیں اس کے پہلے باب سے شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو باب 8، دکھ کا سامنا۔ جی، اس کی شروعات ایک ایسی کہانی سے ہوتی ہے جو دل کو چھو لیتی ہے لیکن بہت کچھ سکھا بھی جاتی ہے۔ قصہ گوتامی نامی ایک عورت کی کہانی ہے۔ جی، جس کا اکلوتا بچہ مر جاتا ہے، اور وہ غم میں بالکل وہ یہ حقیقت ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے مردہ بچے کو گود میں اٹھائے گھر گھر پھرتی ہے، دوا مانگتی ہے، اور آخرکار وہ بدھ کے پاس پہنچتی ہے۔ ٹھی بھر سرسوں کے بیج لے آؤ، جہاں آج تک کسی کی موت نہ ہوئی ہو۔ جو کہ ناممکن ہے۔ وہ عورت امید سے بھاگتی ہے، لیکن ہر دروازے پر اسے ایک ہی جواب ملتا ہے، ہمارے گھر میں بھی کوئی مرا تھا، میرے والد، میری ماں۔ آہستہ آہستہ اسے احساس ہوتا ہے کہ ایسا کوئی گھر ہے ہی نہیں، موت تو ہر جگہ ہے۔ صحیح۔ تو یہاں اس کہانی کا اصل سبق کیا ہے؟ اس کا دکھ تو ختم نہیں ہوا۔ دکھ ختم نہیں ہوا، بچہ واپس نہیں آیا، لیکن اس کا نقطۂ نظر بدل گیا۔ اسے سمجھ آیا کہ وہ اس غم میں اکیلی نہیں ہے۔ تو کتاب کا پہلا بڑا سبق یہ نہیں کہ دکھ ختم ہو سکتا ہے، بلکہ یہ کہ دکھ سے لڑنے کی جو کوشش ہے نا، اچھا، وہی سب سے بڑی تکلیف ہے۔ اور ہم سب یہی تو کرتے ہیں،
किताब बताती है कि हम किस तरह दुख से बचने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग बैरूनी तरीके अपनाते हैं, जैसे नशा करना, या खुद को काम में गर्क कर लेना। और कुछ लोग नफ्सियाती तरीके इस्तेमाल करते हैं, जैसे इनकार करना कि कोई मसला है भी। या फिर वो जिसे नफ्सियात में प्रोजेक्शन कहते हैं। जी, यानी अपनी परेशानियों का इल्जाम दूसरों पर लगाना कि अगर मैं अंदर से परेशान हूं तो मुझे लगेगा कि सारी दुनिया ही मेरे खिलाफ है। ये सब दुख से भागने के तरीके हैं, जो वक्ती तौर पर तो शायद काम कर जाएं, वक्ती तौर पर, लेकिन लंबे अरसे में तकलीफ को और बढ़ा देते हैं। इसकी एक मिसाल रेंडल की दी गई है, जिसके वालिद का इंतकाल हुआ। उसने ज़ाहिरी तौर पर बहुत हिम्मत दिखाई, रोया भी नहीं, और 1 साल बाद वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गया, क्योंकि वो जो गम उसने दबा दिया था वो कहीं गया नहीं था, वो अंदर ही अंदर बढ़ता रहा। इसके बिल्कुल बरक्स दलाई लामा का नुक्ता नज़र है। जी, वो कहते हैं कि दुख का सामना ऐसे करो जैसे कोई जर्नैल अपने दुश्मन का करता है। दुश्मन की ताकत को जानो, उसकी कमजोरियों को समझो, तभी तुम उससे जीत सकते हो। यहाँ तक कि जब किसी मसले का कोई हल ना हो, तब भी उसका पहले से सामना करना अचानक सदमे से बेहतर है। बिल्कुल, ये ज़हनी तैयारी आपको टूटने से बचा लेती है। किताब में एक हल्का फुल्का लम्हा भी है जब दलाई लामा मजाक में कहते हैं कि हम हैप्पी बर्थडे तो कहते हैं, लेकिन कोई हैप्पी बर्थ ऑफ सफरिंग डे क्यों नहीं कहता। हाँ, ये बात तो है, लेकिन इस मजाक में एक गहरी सच्चाई है कि दुख जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। तो बाब 8 का खुलासा ये है कि दुख से भागना मजीद दुख पैदा करता है। जी, पहला कदम सामना करना है। ठीक है, लेकिन क्या सारा दुख बाहर से ही आता है या हम खुद भी, मतलब उसमें कुछ इजाफा करते हैं? यही तो अगला बाब है जो इस दिलचस्प सवाल का जवाब देता है कि हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन कैसे बन जाते हैं। अच्छा, बाब 9, खुद साख्ता दुख। और ये ख्याल ये तो बहुत दिलचस्प है कि हम खुद अपना दुख बनाते हैं। जी, मतलब सारा नहीं, लेकिन इसमें अपना हिस्सा डालते हैं। किताब कहती है कि कुछ तकलीफें तो नागुज़ीर हैं, जैसे बीमारी, लेकिन हम अक्सर इस पर अपनी तरफ से गैर ज़रूरी तकलीफों की तह चढ़ा देते हैं। जैसे वो मिसाल दी गई है एक शख्स की जिसे तलाक हुए 17 साल हो चुके हैं। बिल्कुल, 17 साल, लेकिन वो आज भी अपनी साबिका बीवी के लिए वही गुस्सा महसूस करता है, गोया तलाक कल ही हुई हो। तो उसने 17 साल तक उस जख्म को खुद हरा रखा है। यही तो खुद साख्ता दुख है। हम अपने जहन में पुरानी तकलीफ दे बातों को बार बार चलाते हैं। दलाई लामा कहते हैं कि गुस्सा एक छोटा सा शोला होता है, लेकिन जब हम बार बार नाइंसाफियों के बारे में सोचते हैं तो हम उस शोले पर तेल डालते रहते हैं और छोटी छोटी बातों को ज़ाती तौर पर लेकर भी अपनी तकलीफ बढ़ाते हैं। जैसे किताब में एक शख्स की मिसाल है जो रेस्टोरेंट में सुस्त सर्विस पर आग बगोला हो जाता है। जी, उसे लगता है कि वेटर जानबूझकर उसे नज़रअंदाज कर रहा है, जबकि हकीकत ये थी कि रेस्टोरेंट में अमला कम था। तो उसने एक छोटी सी बात को अपनी तौहीन बना लिया, है ना? बिल्कुल, और इस बाप का एक बहुत अहम नुक्ता ये नाइंसाफी है वाले एहसास से निमटना है। हाँ, ये तो पहला ख्याल आता है कि मेरे साथ ही क्यों? और यही एहसास हमारे असल मसले पर एक और तकलीफ दे तह चढ़ा देता है। किताब इससे निमटने के 3 मुख्तलिफ रास्ते दिखाती है। अच्छा, बुद्ध मत के मानने वालों के लिए कर्मा का नजरिया है। जो लोग खुदा पर यकीन रखते हैं उनके लिए ये सोचना कि ये खुदा के बड़े मंसूबे का हिस्सा है तसल्ली का बाइस बन सकता है। और जो इन दोनों को नहीं मानते, उनके लिए एक अमली साइंसी नुक्ता नज़र है, यानी मसले का ठंडे दिमाग से तज्जिया करना और उसकी वजूहात को समझने की कोशिश करना। और इसमें अपनी जिम्मेदारी को पहचानना भी शामिल है। जैसे दलाई लामा सद्दाम हुसैन की मिसाल देते हैं। जी, कि सारा इल्ज़ाम उस पर डालना आसान है, लेकिन हमें उन ममालिक को भी देखना होगा जिन्होंने इसे हथियार फराहम किए हैं। एक मुकम्मल तस्वीर देखने की ज़रूरत है। सही। आखिर में ये बाब पछतावे और जुर्म के एहसास पर भी बात करता है। दलाई लामा कहते हैं कि पछतावा आपको मुस्तकबिल में बेहतर बनने की तरगीब दे सकता है, जबकि जुर्म का एहसास आपको माजी में कैद कर देता है। तो गोया हम अपने रद्दे अमल और अपनी सोच से अपनी तकलीफ को कई गुना बढ़ा देते हैं। अगर हम अपनी सोच बदल लें तो शायद तकलीफ का एहसास भी बदल जाए। यही इस बाब का निचोड़ है, और ये हमें अगले बाब की तरफ ले जाता है जो पूरी तरह इसी ख्याल पर मबनी है। बाब 10, नुक्ता नज़र की तब्दीली। इसकी शुरुआत तो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से होती है। वो यूनानी फिलॉसफर के शागिर्द वाली? जी,
کہ اس کے استاد نے اسے ایک عجیب کام دیا، 3 سال تک جو بھی تمہاری توہین کرے اسے پیسے دینا۔ کون کرے گا ایسا؟ یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے۔ یقیناً، لیکن وہ کرتا رہا۔ کوئی اسے گالی دیتا، وہ شکریہ ادا کر کے اسے پیسے دے دیتا۔ اور 3 سال بعد جب ایک مشہور دانا شخص نے سب کے سامنے اس کی بے عزتی کی تو وہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ کیوں؟ اس نے اس دانا شخص سے کہا، جناب میں 3 سال سے اس چیز کے لیے پیسے دیتا آ رہا تھا اور آج آپ نے مجھے یہ مفت میں دے دی، آپ کا بہت شکریہ۔ واہ، یعنی اس کا نقطہ نظر پوری طرح بدل چکا تھا۔ جو چیز پہلے زخم دیتی تھی اب ایک تحفہ لگ رہی تھی۔ بالکل، 3 سال کی ٹریننگ نے اس کی پوری کیمسٹری ہی بدل دی۔ یہ باپ اسی بارے میں ہے کہ واقعات وہی رہتے ہیں لیکن انہیں دیکھنے کا چشمہ بدلنے سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ دلائی لاما اپنی مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنا ملک کھونا ایک بہت بڑا المیہ تھا۔ یقیناً تھا۔ لیکن اس کی وجہ سے انہیں ایک پناہ گزین کی زندگی گزارنے کا موقع ملا جس نے انہیں عام لوگوں کے قریب کیا اور دنیا بھر میں نئے دوست بنانے کے مواقع فراہم کیے۔ ایک ہی واقعہ لیکن 2 بالکل مختلف حقیقتیں۔ جی، لیکن کتاب میں ایک بہت ہی چونکا دینے والی بات کہی گئی ہے، اپنے دشمن کو استاد سمجھنا۔ یہ ہضم کرنا تھوڑا مشکل نہیں؟ بہت مشکل ہے، اور دلائی لاما یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ دشمن کے عمل کو پسند کریں یا اس کی تعریف کریں۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ دشمن آپ کو ایک ایسا نایاب موقع فراہم کرتا ہے جو آپ کا دوست کبھی نہیں دے سکتا۔ اور وہ موقع کیا ہے؟ وہ موقع ہے صبر، برداشت اور معافی کی مشق کرنے کا۔ آپ کے دوست آپ سے اتفاق کرتے ہیں، وہ آپ کو چیلنج نہیں کرتے۔ صرف ایک دشمن ہی آپ کے صبر کا پیمانہ آزما سکتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ آپ کا سب سے بڑا روحانی استاد ہے۔ اچھا، تو یہ اس موقع کی قدر کرنے کی بات ہے، نہ کہ اس شخص کی جو تکلیف دے رہا ہے۔ یہ نقطہ واقعی گہرا ہے۔ جی، اور یہ سب کرنے کے لیے ایک لچکدار ذہن کی ضرورت ہے۔ ایک ایسا ذہن جو چیزوں کو صرف سیاہ اور سفید میں نہ دیکھے بلکہ مختلف زاویوں سے پرکھ سکے، جو انتہاؤں سے بچ کر توازن تلاش کرے۔ بالکل، جیسے ایک پودے کو نہ بہت زیادہ پانی چاہیے نہ بہت کم، اسی طرح ہمارے ذہن کو بھی توازن کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے دکھ کا سامنا کرنا سیکھا، یہ سمجھا کہ ہم خود کیسے دکھ پیدا کرتے ہیں اور پھر اسے دیکھنے کا زاویہ بدلنا بھی سیکھ لیا۔ اس سفر کا آخری پڑاؤ کیا ہے؟ آخری اور سب سے گہرا پڑاؤ، اس ساری تکلیف میں کوئی معنی، کوئی مقصد تلاش کرنا۔ 11واں اور آخری باب، درد اور دکھ میں معنی تلاش کرنا۔ اس کی شروعات وکٹر فرینکل کے ایک مشہور قول سے ہوتی ہے۔ جی، جو خود نازی کیمپوں سے زندہ بچ نکلے تھے۔ انہوں نے لکھا کہ انسان ہر طرح کی تکلیف برداشت کر سکتا ہے اگر وہ اس تکلیف میں کوئی معنی دیکھ لے۔ یہی اس باب کا مرکزی خیال ہے کہ اگر ہماری تکلیف بے معنی ہو تو وہ ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہم اس میں کوئی مقصد تلاش کر لیں تو وہ ہمیں مضبوط بنا سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ معنی کہاں سے ملیں گے؟ کتاب اس کے لیے کچھ راستے دکھاتی ہے۔ مذہبی روایات میں تو اس کی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے کیا جو مذہبی نہیں ہیں؟ ان کے لیے بھی راستے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دکھ ہمیں مضبوط بناتا ہے، جیسا کہ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نے کہا، جو چیز مجھے مار نہیں سکتی وہ مجھے مضبوط بناتی ہے۔ صحیح۔ دوسرا یہ کہ تکلیف ہمیں زیادہ ہمدرد اور نرم دل بنا سکتی ہے۔ جب ہم خود درد سے گزرتے ہیں تو ہمیں دوسروں کے درد کا احساس زیادہ شدت سے ہوتا ہے۔ یہاں دلائی لاما ٹونگ لین نامی ایک بہت ہی عملی مشق کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ سننے میں بہت عجیب ہے کہ دوسروں کا دکھ اپنے اوپر لے لو، اس سے اپنا دکھ بڑھ نہیں جائے گا؟ یہ ایک عام خیال ہے، لیکن اس کا مقصد بہت گہرا ہے۔ یہ کوئی جادوئی عمل نہیں ہے کہ آپ واقعی کسی کی بیماری خود پر لے لیں، یہ ہمدردی پیدا کرنے کی ایک ذہنی مشق ہے۔ اچھا۔ جب ہم اپنی تکلیف میں ڈوبے ہوتے ہیں تو ہماری دنیا بہت چھوٹی ہو جاتی ہے۔ ٹونگ لین کی مشق ہمیں اپنی ذات سے باہر نکال کر دوسروں سے جوڑتی ہے۔ تو یہ خود غرضی کو توڑنے کا ایک طریقہ ہے، یہ سمجھنے کا کہ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ بالکل۔ اور آخر میں باب جسمانی درد اور ذہنی دکھ میں فرق واضح کرتا ہے، یعنی فزیکل پین اور مینٹل سفرنگ۔ جی، ڈاکٹر پال برینڈ کا جزام کے مریضوں پر کیا گیا کام یہ ثابت کرتا ہے کہ درد بذات خود برا نہیں ہے۔ درد ایک حفاظتی نظام ہے، ایک علام ہے کہ کچھ غلط ہے۔ اصل مسئلہ درد نہیں بلکہ درد کے بارے میں ہمارا رویہ ہے۔ جی، اور اس سے پیدا ہونے والا ذہنی دکھ۔
اگر ہم درد کے مقصد کو سمجھ لیں تو اس سے پیدا ہونے والی تکلیف کم ہو سکتی ہے۔ تو اس ساری بحث کا نچوڑ یہ نکلا کہ دکھ وہ دھاگا ہو سکتے ہیں جو ہم سب کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ یہ ہمیں الگ تھلگ کرنے کے بجائے مشترکہ انسانیت کا احساس دلا سکتا ہے۔ تو دکھ کا سامنا کرنے، اسے بدلنے اور اس میں معنی تلاش کرنے کا یہ سفر ہمیں ایک بہت طاقتور خیال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ دکھ زندگی کا حصہ ہو سکتا ہے، لیکن مایوسی لازمی نہیں۔ ہمارا رد عمل، ہمارا نقطہ نظر، یہ سب ہمارے اختیار میں ہیں۔ اور شاید سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہماری اپنی تکلیف ہمیں دوسروں سے گہرائی میں جوڑ سکتی ہے۔ یہ ہمیں الگ تھلگ کرنے کے بجائے ہمدردی اور مشترکہ انسانیت کا ایک پل بن سکتی ہے۔ اس گہرے تجزیے کے بعد شاید یہ سوچنے کے قابل ہے کہ کسی کی زندگی میں کوئی چھوٹی سی بار بار آنے والی تکلیف یا مشکل کیا ہو سکتی ہے۔ کیا ہو اگر اس پر آج زیر بحث آئے کسی ایک نقطہ نظر کا اطلاق کرنے کی کوشش کی جائے، محض یہ دیکھنے کے لیے، نہ کہ اسے حل کرنے کے لیے، کہ اپنی حقیقت کو دیکھنے کا انداز کیسے بدل سکتا ہے۔ تو ہم بات کریں ہیں حصہ 4 کی رکاوٹوں پر قابو پانا۔ جی، یہ حصہ ہمیں نظریات کی بنیاد سے نکال کر عملی زندگی میں لاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ صرف جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ علم کو عمل میں کیسے لایا جائے۔ بالکل۔ چلیں اس حصے کے پہلے باب سے شروع کرتے ہیں۔ باب 12، تبدیلی لانا۔ یہ باب اس بنیاد پر بات کرتا ہے کہ تبدیلی اصل میں ہوتی کیسے ہے۔ دلائی لاما کے مطابق یہ کوئی جادوئی عمل نہیں، بلکہ ایک زنجیر کی طرح ہے جس کی ہر کڑی دوسری سے جڑی ہے۔ اس کا آغاز سیکھنے سے ہوتا ہے، یعنی آپ یہ جانتے ہیں کہ کوئی چیز جیسے غصہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو پہلا قدم ہوا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہمارے لیے بری ہیں، لیکن صرف جاننے سے کیا ہوتا ہے؟ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ یہاں سے زنجیر کی دوسری کڑی شروع ہوتی ہے۔ اچھا۔ جب علم بار بار دہرایا جائے اور اس پر غور کیا جائے تو وہ یقین میں بدل جاتا ہے۔ آپ کو اندر سے پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ تبدیلی نہ صرف ضروری ہے بلکہ ممکن بھی ہے۔ اور میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ یہی یقین پھر عزم کو جنم دیتا ہے۔ جی، یہ وہ لمحہ ہے جب آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ بس اب یہ کرنا ہے۔ بالکل، اور عزم پھر عمل میں ڈھلتا ہے، اور اس عمل کو جاری رکھنے کے لیے مسلسل کوشش کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح ہے جو دماغ میں شروع ہوتا ہے۔ ہاں، علم ایک ڈومینو کو گراتا ہے جو یقین کو، پھر عزم کو اور آخر میں عمل کو گرا دیتا ہے۔ سگریٹ نوشی کی مثال لے لیں، صرف یہ جاننا کہ یہ نقصان دہ ہے کافی نہیں، جب تک یہ یقین نہ بن جائے کہ یہ مجھے مار رہی ہے۔ اس باب میں ایک اور دلچسپ تصور سینس آف ارجنسی، یعنی فوری ضرورت کے احساس کا ہے۔ جی، لیکن ایک منٹ، جب میں ارجنسی کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے ذہن میں گھبراہٹ اور بے چینی آتی ہے۔ کیا یہ ذاتی ترقی کے لیے خود کو مزید پریشان کرنے والی بات نہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ یہاں ارجنسی کا مطلب گھبراہٹ نہیں بلکہ توانائی ہے۔ توانائی کیسے؟ کتاب میں سینٹ لوئس میں آنے والے سیلاب کی مثال دی گئی ہے۔ جب بحران سر پر آیا تو لوگوں نے ذاتی اختلافات بھلا کر ایک دوسرے کی مدد کی۔ اچھا۔ اس بحران نے انہیں عمل کے لیے زبردست توانائی فراہم کی۔ اسی طرح جب ہمیں اپنی کسی منفی عادت کی تباہ کاری کا شدید احساس ہوتا ہے تو اسے بدلنے کی توانائی بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر یہ احساس پیدا کیسے کیا جائے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو بدھ مت کے پیروکار نہیں ہیں اور موت پر غور نہیں کرنا چاہتے؟ ان کے لیے راستہ تعلیم اور معلومات کا ہے۔ یعنی جانکاری؟ ہاں، جیسے جیسے آپ ماحولیاتی بحران کی سنگینی کے بارے میں جانتے ہیں، اس پر کام کرنے کی فوری ضرورت کا احساس خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ سمجھ جاتے ہیں کہ مسئلہ کتنا بڑا ہے تو آپ خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ لیکن کئی بار مسئلہ توانائی کا نہیں بلکہ سستی کا ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے لیکن ہمت نہیں ہوتی۔ کتاب کے مطابق اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اچھا۔ ایک تو خالصتاً حیاتیاتی ہے، شاید آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی یا خوراک ٹھیک نہیں۔ یعنی یہ ہمیشہ قوت ارادی کی کمی نہیں ہوتی؟ بالکل نہیں۔ بعض اوقات آپ کو بس ایک اچھی رات کی نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دوسری وجہ ذہنی کمزوری ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ خود کو بار بار
اس منفی رویے کے تباہ کن اثرات یاد دلائیں۔ یہ ایک طرح سے اپنے ذہن کو قائل کرنا ہے کہ اس عادت کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ یہاں ایک بہت عملی مشورہ عادت کی طاقت کو استعمال کرنے کا بھی ہے۔ جی ہاں، دلائی لاما اپنی مثال دیتے ہیں کہ وہ روزانہ صبح 3:30 بجے اٹھتے ہیں۔ 3:30 بجے؟ جی، شروع میں بہت کوشش کرنی پڑی، لیکن چند مہینوں میں یہ ایک پکی عادت بن گئی۔ اب اس کے لیے کوئی خاص کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم مالیات میں کمپاؤنڈنگ کی طاقت دیکھتے ہیں۔ بالکل وہی بات ہے۔ چھوٹی مسلسل کوششیں وقت کے ساتھ مل کر بہت بڑے نتائج پیدا کرتی ہیں جو بعد میں خودکار لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک طرف فوری ضرورت اور جوش کی بات ہے، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ حقیقی تبدیلی میں وقت لگتا ہے اور صبر ضروری ہے۔ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے چل سکتی ہیں؟ دیکھیں، یہ تضاد نہیں بلکہ توازن ہے۔ حوصلہ شکنی سے بچنے کے لیے ایک طویل مدتی نظریہ اپنانا ضروری ہے۔ تبت کی آزادی کی جدوجہد کی مثال دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ صرف روزمرہ کی مشکلات کو دیکھیں تو مایوس ہو جائیں، لیکن جب وہ اسے کمیونسٹ نظاموں کے زوال جیسے بڑے عالمی تناظر میں دیکھتے ہیں تو امید برقرار رہتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے آئیڈیلز کو بلند رکھیں، لیکن اپنی روزمرہ کی ترقی کو چھوٹے پیمانے پر ناپیں اور چھوٹی کامیابیوں پر بھی خوش ہوں۔ بالکل۔ اب یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا غصے اور نفرت جیسے جذبات کو مکمل طور پر ختم کرنا ممکن بھی ہے؟ یہ تو ہماری فطرت کا حصہ لگتے ہیں۔ ہاں، یہ تو بہت بڑا سوال ہے۔ دلائی لاما اس کا جواب جہالت کی مثال سے دیتے ہیں۔ جہالت؟ جی، وہ کہتے ہیں ہم سب جاہل پیدا ہوتے ہیں، لیکن تعلیم سے جہالت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ذہنی تربیت سے منفی جذبات کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اچھا۔ اس یقین کی 3 ٹھوس بنیادیں بتائی گئی ہیں۔ یہ کسی بھی منفی جذبے کو ختم کرنے کے لیے ایک طرح کا 3 اسٹیپ ٹول کٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلا، تمام منفی جذبات حقیقت کی غلط فہمی پر مبنی ہوتے ہیں، وہ ایک جھوٹ پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کو اس سے لڑنے کے لیے ہتھیار دیا گیا ہے، اور وہ ہے تریاک، یعنی اینٹیڈوٹ۔ اچھا، تریاک؟ جی، مثبت ذہنی حالتیں جیسے ہمدردی منفی حالتوں کا براہ راست علاج ہے۔ اور تیسرا یہ کہ آپ کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں۔ آپ کے ذہن کی بنیادی فطرت جو خالص اور صاف ہے، اسے روشنی کا ذہن یعنی لیومینس مائنڈ کہا گیا ہے۔ واہ، روشنی کا ذہن، یہ بہت خوبصورت تصور ہے، لیکن اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری فطری حالت سکون ہے اور یہ سارا منفی شور ہم نے خود اوپر سے ڈالا ہوا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ پوری جدوجہد کا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ کیسے؟ آپ شروع سے سکون پیدا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، بلکہ اس چیز کو بے نقاب کر رہے ہیں جو پہلے سے موجود ہے۔ اچھا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ سورج ایجاد کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، بلکہ صرف ایک گندی کھڑکی کو صاف کر رہے ہیں تاکہ سورج کی روشنی اندر آ سکے۔ تو منفی جذبات آسمان نہیں بلکہ آسمان پر عارضی طور پر چھائے ہوئے بادل ہیں؟ بالکل۔ واہ، یہ سوچ ہی بہت طاقتور ہے کہ منفی جذبات ہماری ذات کا حصہ نہیں ہیں۔ جی ہاں، اور یہی سوچ ہمیں اگلے باب کی طرف لے جاتی ہے جو شاید سب سے زیادہ تباہ کن منفی جذبے سے متعلق ہے، غصہ۔ کتاب اس سے نپٹنے کے لیے پورا ایک باب وقف کرتی ہے؟ جی ٹھیک ہے، تو اب ہم آتے ہیں باب 13 پر، غصے اور نفرت سے نپٹنا۔ اس کی شروعات بدھا کے ایک کال سے ہوتی ہے کہ اگر کسی کو تیر لگ جائے تو اسے یہ جاننے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ تیر کس نے چلایا، کہاں سے آیا یا کس لکڑی کا بنا ہے، بلکہ فوری طور پر تیر نکالنے پر توجہ دینی چاہیے۔ بالکل۔ اور غصہ بالکل اسی زہریلے تیر کی طرح ہے۔ جدید سائنس بھی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ اچھا؟ دل کی بیماریوں کا ایک بڑا سبب ہے، بعض اوقات کولیسٹرول یا ہائی بلڈ پریشر سے بھی بڑا خطرہ۔ کتاب میں غصے کی 2 قسمیں بتائی گئی ہیں، ایک وہ جو ہمدردی یا ذمہ داری کے احساس سے پیدا ہو، جو شاید مثبت ہو سکتا ہے کیونکہ وہ فوری عمل کے لیے توانائی دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی خبردار کیا گیا ہے کہ یہ توانائی اکثر اندھی ہوتی ہے اور فائدے سے زیادہ نقصان کر سکتی ہے۔ اور نفرت؟ جبکہ نفرت دلائی لاما کے مطابق ہمیشہ ہر حال میں 100% منفی ہوتی ہے، اس کا کوئی ایک بھی فائدہ نہیں۔ تو پھر غصے پر قابو کیسے پایا جائے؟ عام خیال تو یہ ہے کہ غصہ نکال دینا چاہیے، اسے وینٹ کرنا صحت کے لیے اچھا ہے۔
کتاب کے مطابق یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ غصے کا اظہار کرنا اسے بجھاتا نہیں بلکہ اس آگ پر تیل ڈالنے کا کام کرتا ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ دبائیں اسے؟ اس کا علاج غصے کو دبانا بھی نہیں بلکہ اس کے تریاق یعنی صبر اور برداشت کو شعوری طور پر پروان چڑھانا ہے۔ پر دلائی لاما نے نفرت کو ایک اندرونی دشمن کہا ہے جس کا واحد کام ہمیں تباہ کرنا ہے۔ جی، ایک ایسا دشمن جو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہتا ہے اور صرف نقصان پہنچاتا ہے۔ اور صبر کو کمزوری سمجھنا بھی ایک غلطی ہے۔ بالکل، یہ کمزوری نہیں بلکہ ذہنی مضبوطی اور خود پر قابو پانے کی علامت ہے۔ یہ ایک فعال ذہنی حالت ہے، غیر فعال نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ظلم کو چپ چاپ برداشت کر لیا جائے۔ نہیں، بعض اوقات سخت جوابی کارروائی ضروری ہوتی ہے، لیکن وہ کارروائی غصے اور نفرت کے بجائے ہمدردی اور مسئلے کو حل کرنے کے جذبے سے بھی کی جا سکتی ہے۔ اور صبر کا حتمی نتیجہ معافی ہے۔ معافی کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہوا اسے بھول جائیں یا اسے درست قرار دے دیں۔ تو پھر کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس واقعے سے جڑے زہریلے احساسات کو اپنے اندر سے نکال دیں تاکہ آپ خود اس بوجھ سے آزاد ہو سکیں۔ اس کے لیے 2 عملی مشقیں بھی بتائی گئی ہیں۔ جی، پہلی یہ کہ تصور کریں کہ آپ کا کوئی پیارا شدید غصے میں ہے، اس کا چہرہ سرخ ہے، وہ کانپ رہا ہے، وہ کتنا بے بس اور بدصورت لگ رہا ہے۔ پھر سوچیں کہ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو آپ بھی بالکل ایسے ہی لگتے ہیں۔ اس سے غصے سے بچنے کا عزم پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسری مشق میں آپ کسی ایسے شخص کا تصور کریں جس سے آپ کو چڑ ہے اور اس کی کسی بات پر اپنے اندر اٹھنے والے غصے کو محسوس کریں۔ پھر دیکھیں کہ یہ احساس خود آپ کے لیے کتنا تکلیف دہ ہے اور فیصلہ کریں کہ آئندہ اس تکلیف سے خود کو بچانا ہے۔ تو ہم نے غصے جیسے دھماکہ خیز بیرونی دشمن سے نمٹنا سیکھا، جی، لیکن اس اندرونی خاموش تخریب کار کا کیا کریں جو اندر ہی اندر ہمیں کھاتا رہتا ہے؟ کتاب کا اگلا باب اسی پر ہے۔ جی، اب ہم بات کریں گے باب 14 کی، بے چینی سے نمٹنا اور خود اعتمادی پیدا کرنا۔ بالکل، یہ باب بے چینی اور پریشانی جیسے بہت عام مسائل پر ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ کچھ فکر اور خوف تو صحت مند ہوتے ہیں، جی، وہ ہمیں خطرے سے آگاہ کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ خوف بے بنیاد ہو یا خطرے کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ جائے اور ہماری زندگی پر حاوی ہو جائے تو یہ ایک بیماری بن جاتا ہے جو ہماری ذہنی اور جسمانی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے دلائی لاما کا ایک بہت ہی عملی فارمولا ہے۔ یہ اتنا سادہ ہے کہ پہلے تو یقین نہیں آتا، لیکن جب آپ اس پر غور کریں تو یہ ہر ممکنہ صورتحال کا احاطہ کرتا ہے۔ اچھا، کیا ہے وہ فارمولا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی مسئلے کی وجہ سے پریشان ہوں تو خود سے ایک سوال پوچھیں، کیا اس مسئلے کا کوئی حل ممکن ہے؟ ٹھیک ہے۔ اگر جواب ہاں ہے تو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی ساری توانائی اس حل کو تلاش کرنے اور اس پر عمل کرنے میں لگائیں۔ اور اگر جواب نہیں ہے یعنی مسئلے کا کوئی حل ممکن ہی نہیں، تو بھی پریشان ہونے کا کیا فائدہ، کیونکہ آپ ویسے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ پریشانی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، صرف آپ کی توانائی ضائع ہوگی۔ یہ جاننا بھی بہت دلچسپ ہے کہ وہ خود بھی بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ جی، انہوں نے بتایا کہ چیئرمین ماؤ سے پہلی ملاقات پر وہ گھبرائے ہوئے تھے اور آج بھی کسی بڑی تقریر سے پہلے انہیں تھوڑی بے چینی ہوتی ہے۔ اس سے وہ ایک انسان لگتے ہیں، کوئی مافوق الفطرت ہستی نہیں۔ بالکل، اور اس کا علاج وہ بتاتے ہیں مخلص نیت یعنی سنسیئر موٹیویشن۔ اچھا، اگر آپ کا مقصد دوسروں کی مدد کرنا ہے نہ کہ اپنی قابلیت کا دکھاوا کرنا تو خود پر سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور خوف اور بے چینی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ خود اعتمادی پر بات کرتے ہیں اور ایمانداری اور خود اعتمادی کے درمیان ایک گہرا تعلق بتاتے ہیں۔ جی، آپ جتنے زیادہ سچے اور کھلے ہوں گے اتنا ہی کم خوف محسوس کریں گے کیونکہ آپ کو کچھ چھپانے یا کسی بات کے ظاہر ہو جانے کا ڈر نہیں ہوگا۔ یہاں ایک ایسی بات سامنے آتی ہے جو میرے لیے سب سے حیران کن تھی۔ وہ کیا؟ دلائی لاما کے لیے خود سے نفرت یا سیلف ہیٹریٹ کا تصور بالکل نیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تبتی ثقافت میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ایک منٹ، اس پر رکتے ہیں۔ کیا مطلب کہ پوری ثقافت میں خود سے نفرت کا تصور ہی نہیں ہے؟ جی، یہی لکھا ہے۔ یہ تو ناقابل یقین بات ہے۔ یہ تو اس پورے مسئلے کو ایک بنیادی انسانی خامی کے بجائے ایک سیکھے ہوئے ثقافتی بگ کے طور پر پیش کرتا ہے جسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، یہ ایک بات ہی اپنے آپ میں ایک مکمل تھراپی سیشن ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خود سے نفرت ہماری فطرت کا لازمی حصہ نہیں ہے۔
और इसका तिर्याक क्या है? अपनी सलाहियतों पर गौर करना, खुद को याद दिलाना कि हर इंसान में ज़बरदस्त ज़हानत, हिम्मत और मेहरबानी की सलाहियत मौजूद है। तो बार बार अपनी इस बुनियादी अच्छाई पर गौर करने से मायूसी और खुद से नफरत के एहसासात कमज़ोर पड़ जाते हैं। जी, तो आज की इस गुफ्तगू का खुलासा ये है कि अंदरूनी तब्दीली एक बतदरीज और शऊरी अमल है। ये कोई फौरी हल नहीं, बल्कि मुसलसल कोशिश, ईमानदारी और सब्र जैसी खुसूसियात को परवान चढ़ाने का नाम है। और सबसे अहम नुक्ता ये है कि मनफी जज्बात हमारे वजूद का मुस्तकिल हिस्सा नहीं है। हकीकत की गलत फहमी पर है और उन्हें तरबियत और समझबूझ से जड़ से उखाड़ा जा सकता है। बिल्कुल। ये मवाद हमारे लिए एक आखिरी सोच छोड़ जाता है। वो ये कि अगर हमारे मनफी जज्बात वाकई हमारी ज़ात का हिस्सा नहीं बल्कि सिर्फ आर्जी ज़हनी हालतें हैं, तो क्या हम उन्हें एक बैरूनी दुश्मन की तरह देख सकते हैं? एक ऐसा दुश्मन जिसे हम अपनी शनाख्त का हिस्सा मानकर उसके सामने बेबस होने के बजाय हिकमत अमली और चालाकी से शिकस्त दे सकते हैं। चले फिर खुशी की इस पहेली के आखिरी टुकड़े को समझने की कोशिश करते हैं। तो किताब का आखिरी हिस्सा है हिस्सा 5, रूहानी जिंदगी गुजारने पर इख्तितामी तासुरात। उन्वान ही बहुत कुछ कह रहा है। हाँ, ये सिर्फ रूहानियत के बारे में नहीं बल्कि इसे गुजारने यानी अमली जिंदगी में अपनाने के बारे में है। बिल्कुल। और इस हिस्से का मरकजी ख्याल यही है कि रूहानियत कोई अलग थलग सरगर्मी नहीं है, जैसे कि बस सुबह की इबादत कर ली और हो गया। जी बिल्कुल, बल्कि ये एक ऐसा चश्मा है जिसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पहनते हैं, जो आपके हर अमल और हर सोच को रंग देता है। ठीक है, चलें इस हिस्से के वाहिद बाब में गौता लगाते हैं। बाब 15, बुनियादी रूहानी इक़दार। बाब का आगाज ही एक बहुत अहम फर्क से होता है। दलाई लामा फौरन मजहब और रूहानियत को अलग अलग कर देते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि खुशी के फन का आखिरी जुज रूहानियत है, लेकिन इसके लिए आपको मजहबी होना जरूरी नहीं। ये तो एक बहुत बड़ा दावा है। हाँ, और वो इसकी वजाहत 2 सतहों पर करते हैं। पहली सतह तो मजहबी अकायद से जुड़ी है, जिसका वो पूरा एहतराम करते हैं। मुझे उनकी वो मिसाल बहुत पसंद आई। रेस्टोरेंट वाली, हाँ, वो वाकई बेहतरीन है। वो कहते हैं कि अगर कोई रेस्टोरेंट रोजाना सिर्फ एक ही डिश पेश करे तो क्या होगा? उसके गाहक खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। इसी तरह अरबों इंसानों के लिए सिर्फ एक मजहब काफी नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी का मिजाज और पसे मंजर मुख्तलिफ होता है। इसलिए वो तमाम बड़े मजाहिब, चाहे वो यहूदियत हो, ईसाईयत हो या इस्लाम, सबको काबिल एहतराम समझते हैं, क्योंकि वो सब इंसानियत को फायदा पहुंचाने के लिए एक अखलाकी ढांचा फराहम करते हैं। सही। लेकिन फिर वो रूहानियत की दूसरी सतह पर आते हैं, जिसे वो बुनियादी रूहानियत कहते हैं। और यही इस बाब का मरकजी नुक्ता है। जी, ये नेकी, मेहरबानी, हमदर्दी और देखभाल जैसी बुनियादी इंसानी खूबियों पर मुश्तमिल है। तो ये वो चीज है जिसकी जरूरत हर इंसान को है, चाहे वो किसी मजहब को मानता हो या ना मानता हो। दलाई लामा के नजदीक यही सतह ज्यादा अहम है। अच्छा, ये बात मुझे थोड़ी उलझा रही है। एक तरफ तो दलाई लामा खुद रोजाना तकरीबन 4 घंटे दुआ और मुराकिबा करते हैं। जी, करते हैं। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि असल मश्क तो 24 घंटे का रवैया है। तो फिर इन 4 घंटों की क्या जरूरत है? ये एक बेहतरीन सवाल है। किताब में एक काम करने वाली माँ भी यही सवाल पूछती है कि मेरे पास इतना वक्त कहाँ है? हाँ, बिल्कुल। तो दलाई लामा वजाहत करते हैं कि उनके लिए वो 4 घंटे दरअसल एक याद दहानी है। याद दहानी किस चीज की? अपने बुनियादी उसूलों की, जैसे हमदर्दी और माफ़ी। वो खुद को इनकी याद दिलाते हैं ताकि दिन भर उन पर अमल कर सकें। तो ये ऐसा है जैसे जिम में वर्जिश करना। अच्छा, कैसे? देखें, दुआ या मुराकिबा जिम जाने जैसा है। ये आपको ट्रेन करता है, लेकिन असल फिटनेस का इम्तिहान तो तब होता है जब आपको दिन में सीढ़ियां चढ़नी पड़े या कोई भारी चीज उठानी पड़े। वाह, क्या खूबसूरत मिसाल है। बिल्कुल यही नुक्ता है। इसी तरह असल रूहानी मश्क तब होती है जब आप ट्रैफिक में फंसे हों और गुस्सा ना करें। बिल्कुल, जब आप किसी की तौहीन करने या गुस्सा करने के लालच में हों और आप खुद को रोक लें। वो लम्हा, वो इंतखाब असल मश्क है। किताब में एक पुराने तिब्बती उस्ताद पुतवा का कौल है कि एक मुराकबा करने वाले के लिए हर वाकया एक सबक है। हर वाकया? जी, यहाँ तक कि टीवी पर तशद्दुद देखकर भी आप गुस्से और नफरत के नुकसानात के बारे में सीख सकते हैं, बजाय उसके कि आप खुद उन जज्बात का शिकार हो जाएं।
یہ ذہنی تربیت کی باتیں سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن مجھے شک ہے کہ عام زندگی میں یہ کتنا ممکن ہے۔ صحیح۔ کیا کتاب میں کوئی ایسی مثالیں ہیں جو انتہائی مشکل حالات میں اس نظریے کو عملی طور پر دکھاتی ہوں؟ ہاں، اور یہ مثالیں واقعی دل دہلا دینے والی ہیں۔ مصنف دلائی لاما سے پوچھتا ہے کہ ان مشقوں کا ان کی اپنی زندگی پر کیا اثر ہوا ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بہت عاجزی سے جواب دیتے ہیں کہ بدھ مت کی تربیت نے ان کے ذہن کو بہت پرسکون کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس تربیت کی وجہ سے وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہمدردی محسوس کرتے ہیں جنہوں نے تبتی عوام کو شدید نقصان پہنچایا۔ جنہوں نے نقصان پہنچایا، ان کے لیے ہمدردی؟ جی، وہ انہیں برے انسان کے طور پر نہیں بلکہ دکھ میں مبتلا انسان کے طور پر دیکھتے ہیں جو منفی طاقتوں کے زیر اثر ہے۔ اور پھر وہ جو کہانیاں سناتے ہیں وہ ناقابل یقین ہے۔ کون سی والی؟ ایک گیت گانے والے استاد کی کہانی جو 20 سال تک چینی جیلوں میں رہے۔ اوہ ہاں۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا خطرہ کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ان کا سب سے بڑا خوف چینیوں کے لیے ہمدردی کھو دینا تھا۔ سوچیں ذرا، 20 سال کی قید اور اذیت، اور آپ کا سب سے بڑا ڈر اپنی آزادی نہیں بلکہ اپنے اندر کی اچھائی کو کھو دینا ہے۔ یہ ذہن کی تربیت کی انتہا ہے۔ ایک اور راہب کی کہانی ہے جو قید میں تشدد سہتے ہوئے خوشی محسوس کرتا تھا۔ خوشی؟ تشدد سہتے ہوئے؟ جی، کیونکہ وہ اسے اپنے پچھلے منفی کرم کی صفائی سمجھتا تھا۔ یہاں یہ منفی کرم کا کیا مطلب ہے؟ یہ تھوڑا مسٹیکل لگتا ہے۔ دیکھیں، کتاب اسے واضح کرتی ہے، بدھ مت کی سوچ میں کرم کوئی آسمانی سزا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ خیال ہے کہ ہمارے اعمال، خاص طور پر ہماری نیتیں، ہمارے ذہن پر ایک نشان یا ایک عادت چھوڑ جاتی ہیں۔ اچھا۔ تو وہ راہب تشدد کو اپنے ذہن کو ماضی کی بری عادتوں سے پاک کرنے کا ایک موقع سمجھ رہا تھا۔ یہ ایک نفسیاتی عمل ہے، کوئی جادوئی چیز نہیں۔ یہ وضاحت بہت مددگار ہے۔ یہ بات تو ذہن کو ہلا دیتی ہے۔ بالکل، اور کتاب صرف بدھ مت کی مثالوں تک محدود نہیں رہتی۔ ہاں، اس میں ٹیری اینڈرسن کی کہانی بھی ہے۔ جی، جو ایک امریکی صحافی تھے اور 7 سال تک بیروت میں یرغمال رہے۔ انہیں بدترین حالات میں رکھا گیا، اندھیرے تہہ خانوں میں زنجیروں سے باندھ کر۔ لیکن رہائی کے بعد انہوں نے اپنے اغوا کاروں کے لیے بہت کم نفرت کا اظہار کیا اور اپنی ذہنی طاقت کا سہرا اپنے مسیحی ایمان اور دعا کو دیا۔ اور پھر کتاب سائنسی تحقیق کا بھی حوالہ دیتی ہے جو اس بات کی تائید کرتی ہے۔ جی ہاں، اور یہ بہت دلچسپ ہے۔ کئی مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ مذہبی عقائد رکھنے والے لوگ عموماً زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں اور بحرانوں سے بہتر طریقے سے نمٹتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کی جسمانی صحت بھی بہتر ہوتی ہے۔ ایک تحقیق میں تو یہ بھی پایا گیا کہ دل کے آپریشن کے بعد مذہبی مریضوں کی بقا کی شرح غیر مذہبی مریضوں کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ اس کا تعلق مذہب سے نہیں بلکہ کمیونٹی سے ہو؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ میرا مطلب ہے جو لوگ کسی بھی کلب یا گروپ کا حصہ ہوتے ہیں وہ اکثر زیادہ خوش رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک سماجی سپورٹ سسٹم ہوتا ہے۔ بالکل، اور کتاب اس پر بھی بات کرتی ہے۔ کمیونٹی کا عنصر یقینی طور پر ایک بڑا کردار ادا کرتا ہے، لیکن ایمان ایک اضافی پہلو بھی فراہم کرتا ہے، مقصد کا احساس، یہ یقین کہ آپ کی تکلیفوں کا کوئی مطلب ہے۔ لیکن آپ کا سوال بالکل درست ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کتاب مذہب کے تاریک پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کرتی۔ ہاں، وہ حصہ بہت سنجیدہ تھا۔ کتاب تسلیم کرتی ہے کہ مذہب تاریخ میں تقسیم، نفرت اور تشدد کی وجہ بھی بنا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں دلائی لاما اپنی بنیادی روحانیت کے تصور پر واپس آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی اکثریت، تقریباً 4 ارب لوگ، کسی خاص مذہب پر سختی سے عمل نہیں کرتی۔ تو ہمیں انہیں مذہب کے بغیر اچھے اور اخلاقی انسان بننے میں مدد کرنی چاہیے؟ جی، اور اس کا جواب تعلیم میں ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ ہمدردی اور مہربانی مذہبی نہیں بلکہ بنیادی انسانی اقدار ہیں۔ اور اس بات کو واضح کرنے کے لیے جو کہانی بیان کی گئی ہے وہ شاید پوری کتاب کی سب سے طاقتور کہانی ہے۔ وہ پریشان حال نوجوان، ہاں، جو بھیڑ میں کھڑا تھا۔ وہ ایک ناقابل فراموش منظر ہے۔ دلائی لاما ایک استقبالیے میں جا رہے ہیں اور بھیڑ میں ایک شخص کو دیکھتے ہیں جس کے چہرے پر شدید تکلیف اور پریشانی ہے۔ سیکیورٹی انہیں آگے بڑھنے کا کہتی ہے لیکن وہ رک جاتے ہیں۔ جی، وہ انہیں نظر انداز کر کے سیدھا اس شخص کے پاس جاتے ہیں۔ وہ کوئی لیکچر نہیں دیتے، کوئی نصیحت نہیں کرتے، ایک لفظ بھی نہیں کہتے، کچھ بھی نہیں۔ وہ صرف خاموشی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے تھپ تھپاتے ہیں اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں۔
اور مصنف بیان کرتا ہے کہ اس چند سیکنڈ کے عمل سے اس شخص کے چہرے سے سارا درد غائب ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ ہے بنیادی روحانیت کا عملی مظاہرہ۔ الفاظ کی ضرورت نہیں، صرف ایک خالص غیر مشروط انسانی رابطہ۔ یہ کہانی سب سے زیادہ طاقتور ہے کیونکہ یہ پوری کتاب کا نچوڑ ہے۔ بنیادی روحانیت کوئی فلسفہ نہیں بلکہ ایک عمل ہے۔ بالکل، اور اسی عملی روح کو آگے بڑھاتے ہوئے باب کا اختتام ایک مشق کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں، ذہن کی نوعیت پر مراقبہ، یہ تھوڑا پیچیدہ لگتا ہے۔ لیکن اس کا تصور بہت سادہ ہے۔ اس کا مقصد ذہن کو صرف ایک تصور کے طور پر نہیں بلکہ براہ راست تجربے کے ذریعے پہچاننا ہے۔ وہ دریا والی مثال؟ جی، وہ دریا کی مثال دیتے ہیں۔ جب پانی کا بہاؤ تیز اور گدلا ہو تو آپ دریا کی تہہ نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر بہاؤ ٹھہر جائے تو تہہ صاف نظر آنے لگتی ہے۔ تو ہمارے خیالات پانی کا وہ تیز بہاؤ ہیں؟ بالکل، ماضی کی یادیں اور مستقبل کی فکریں، یہ مسلسل بہاؤ ہمارے ذہن کی اصل فطرت کو، اس کی تہہ کو ہم سے چھپائے رکھتا ہے۔ تو مشق یہ ہے کہ بس خاموشی سے بیٹھیں اور ان خیالات کے بہاؤ کو گزرنے دیں۔ جی، ان میں الجھے بغیر، نہ ماضی میں جائیں نہ مستقبل میں، بس موجودہ لمحے میں اپنے ذہن کا مشاہدہ کریں۔ اور اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ وہ خبردار کرتے ہیں کہ شروع میں یہ ایک خلا یا خالی پن جیسا محسوس ہو سکتا ہے، اچھا، لیکن مشق کے ساتھ آپ کو ایک اندرونی وضاحت اور روشنی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ آپ اپنے ذہن کی بنیادی حالت کو محسوس کرتے ہیں جو پرسکون اور صاف ہے۔ کتاب میں ایک مزیدار بات بھی لکھی ہے۔ دلائی لاما مذاق میں کہتے ہیں کہ چونکہ اس مراقبہ میں توجہ مرکوز کرنے کے لیے کوئی خاص چیز نہیں ہوتی تو نیند آنے کا بہت خطرہ ہوتا ہے۔ جی بالکل، شکر ہے انہوں نے یہ کہہ دیا، اب مجھے اتنا برا محسوس نہیں ہو رہا۔ لیکن سنجیدگی سے باب کا اختتام 1500 لوگوں کے اس مراقبہ کو کرنے کے منظر کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ خاموشی بہت طاقتور ہوگی۔ یقیناً۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے خوشی کے آخری جز کے طور پر روحانیت سے آغاز کیا اور اس کا اختتام ایک خاموش اندرونی مشق اور ہمدردی کے ایک سادہ سے عمل پر ہوا۔ آخری منظر بہت علامتی ہے۔ جب دلائی لاما ہال سے نکلتے ہیں تو وہ بھیڑ میں اس طرح گم ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک نظر آنے والی شے کے بجائے ایک محسوس کی جانے والی موجودگی بن جاتے ہیں۔ یہ اس بنیادی خیال سے جڑتا ہے کہ حقیقی روحانیت بیرونی دکھاوے کے بارے میں نہیں بلکہ آپ کی اندرونی حالت اور دوسروں پر اس کے خاموش اثرات کے بارے میں ہے۔ کتاب ہمیں ایک آخری سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ یہ مراقبہ، یہ ذہن کی اندرونی خاموشی کو دیکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ صحیح۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایک ایسی دنیا میں جو ہماری توجہ کو مسلسل باہر کی طرف کھینچتی ہے، ہمارے فون، ہماری نوکریاں، اخبار، اگر ہم ہر روز چند لمحوں کے لیے واقعی رکنے کی مشق کریں تو ہم کیا دریافت کر سکتے ہیں؟ ہمارے اپنے ذہن کے دریا کی تہہ کیسی نظر آتی؟ اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔